Assalamu alaikum. Aman, do you like Imran Khan? Yeah, I mean, his endearing qualities बहुत ज़्यादा हैं. Yeah. I mean, I don't like, not like in love with him or anything, but But عوام کو کافی پسند ہے عمران خان. ایک لاسٹ ہوپ ہے سب کی. یہ بات سچ ہے. یہ لوگوں بات نے سچ ہے. اپنی ہوپس ٹوٹلی ٹائی کر دی ہوئی ہیں. ٹیپ کر دی ہیں. Yeah. بٹ دیکھ آئی انڈرسٹینڈ تیری ایک سینسزم جو ہے, ایک اسکیپٹسزم ٹورڈز عمران خان. تو کہے گا کہ یار یہ سارے ایک جیسے ہیں. دیر از نتھنگ اباؤٹ عمران خان. کوئی اس نے آج تک ایسی چیز کہی نہیں ہے, کی نہیں, وچ ول لیڈ اس ٹو بلیو کہ وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن سر لوگوں نے اس کو کہا تھا کہ وہ ورلڈ کپ نہیں جیت سکتا. سر ہیٹس آف سر. ورلڈ کپ کو جیت گیا. شوکت خانم نہیں ہو سکتا. It can't be done. سر ہو گیا شوکت خانم. Sir, look at us now. لوگوں نے کہا وہ پرائم منسٹر نہیں کبھی بنے گا. سر وہ بن گیا. تو کچھ تو یعنی کہ آپ کو کریڈٹ دینا ہوگا یار کہ اس بندے, اس کی ایک ریپوٹیشن ہے, اس کا ایک ریزومے ہے. No, I don't doubt it for a second. As an individual, ان کے اعصاب بہت مضبوط ہیں. He has some like principles clearly. احمد جاوید صاحب نے بڑی مزے کی بات کی تھی کہ یہ پہلے ایسے سیاسی رہنمائیں جنہوں نے نہ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو, اور اس نہ کو پھر ہاں میں تبدیل نہیں کیا جا سکا. یعنی نہ کرنے والے ہیں تاریخ میں ہماری, بٹ نہ کو ہاں میں تبدیل کرنا انیویٹیبل ہوتا تھا. دیٹ از واٹ, جو وہ بہت امپریسو بات ہے. مائی اونلی پرابلم ود عمران خان, پی ٹی آئی, یہ سب کچھ ہے, اٹس کمپلیٹلی ڈیوائڈ آف اینی آئیڈیالوجیکل ڈرائیو. دیر از نو پرنسپل. ہاں بٹ لائک وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں, پرنسپل یہ ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں, ایز اپوز ٹو جو باقی لوگ کرپشن کے حق میں ہیں, یا باقی جو تحریکیں فار کرپشن چل رہی ہیں. I mean, it's not like it's like a weird practical concern کہ سب کو کھانا چاہیے. I think سڑکیں جو ہوتی ہیں وہ سیدھی بننی چاہیے. Like this is not, there's not nothing. It's not anything, sorry. It's obvious کہ کرپشن ہوتی ہے. It's quite obvious that corruption is a problem and it's a fine goals to have, but I'm just saying کہ پاکستان میں زیادہ تر, اور یہ کوئی یونیک الزام نہیں ہے پی ٹی آئی کے اوپر, بٹ کوئی آئیڈیالوجیکل ڈرائیو نہیں ہے سیاسی تحریکوں میں, جس کی وجہ سے یہ لانگ ٹرم انقلابی, یعنی میں پازیٹیو سینس میں انقلابی کو استعمال کر رہا ہوں, کوئی انقلابی چینج نہیں پروڈیوس کرتے. از بیکاز وہ ریولیوشنری چینج ٹاپ ڈاؤن ہوگا نا, کچھ مطلب, یعنی اگر ایک آئیڈیا ہے, عمران خان اس کو لیٹ سے اس کی ایک آئیڈیالوجی ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ ABCD ہمارے اسٹیپس ہیں, یہ پرنسپلس ہیں ہمارے, یہ ہمارے آئیڈیل گولز ہیں, یہ ہماری آئیڈیل وہ اسٹرکچرنگ ہے, یہ میری ٹیم ہے, یہ سارے لوگ اس پہ اتفاق کرتے ہیں اس نظریے کے اوپر, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے بعد وہ آئیڈیلز ٹرانسفر ہوں گے لوگوں کے اندر. دیٹ از وین, یعنی مائکرو لیول پہ, انفرادی لیول پہ, تو پھر کوئی بات بنے گی نا. مگر اس پہ تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یار اب ہم انتظار کریں کہ I'm not arguing that. That does not mean کہ you can't support him. It's perfectly fine to support him. I think it makes a lot of sense to support him. I think clearly سب کرتے ہی ہیں by default. Like nobody. PTI endorsement ہے تیری طرف سے. Not really, but like it's like by default. Don't you think everybody sort of just supports the PTI now? پنجاب میں, خیبر میں, کراچی میں, in any sort of city. Is this a debate anymore? Like PTI is a default. آپ کو وہ لوگ بھی ملتے ہیں کہ سر مگر عمران خان آپ کو ہٹلر کا نہیں ریمائنڈ کرتا. یا جو بہت ووکلی اگریسولی اگینسٹ عمران خان ہوتے ہیں فار رائٹ اور رانگ ریزنز, وہ ان کی اپنے مسئلہ ہے, وہ لائک آٹے میں نمک برابر ہوتے ہیں, وہ جسٹ لاؤڈ ہوتے ہیں, سو دے آر مور اپیرنٹ. Yeah, it's a sizable minority. I think on principle لوگ جو ہیں ان کا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویو. بائی دا وے میں کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں, میں نے کہا تھا سائزیبل, دا بگیسٹ مائنورٹی ان پاکستان از PTI سپورٹرز. یہ انگریزی بالکل درست ہے, لائک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی یہ بات. I should have framed it اس طرح سے کہ the biggest support group for any political power is PTI کا. But it's the biggest minority, یعنی majority consensus نہیں ہو سکتا. یعنی یہ بات میں سمجھ رہا ہوں نا میری. یعنی 1/3 لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں, یہ سب سے زیادہ ایک گروپ ہے, لیکن وہ مائنورٹی ہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جو سیٹ ہے جس میں پورے پاکستان میں آتے ہیں. بٹ اگر میں اس کو ریفریز کر دوں تو PTI والے بھائی وغیرہ ناراض ہوتے ہیں. 100% سب سے زیادہ سپورٹ بیس والی پولیٹیکل پارٹی پورے پاکستان میں نیشنل لیول پہ, وہ پارٹی بھی نہیں ہے, وہ عمران خان کی ذات ہے. عمران خان کی ذات ہی ہے. بٹ جہاں تک آئیڈیالوجی کی بات آتی ہے یار, جماعت اسلامی ٹائپ
ایک پارٹی جو ہے جس کی بڑی اسٹرانگ ایک آئیڈیالوجی ہے, اور آئی تھنک وہ کہ ایسی آئیڈیالوجی ہے اس کے ساتھ میجورٹی اکثریت پاکستان میں اتفاق بھی کرتی ہے. میرا خیال نہیں ریزونیٹ کر پائے, ورنہ اٹ وڈ ہیو ریفلیکٹڈ ان دی پولز. اچھا, ادر دین جسٹ پیور جو شکینری اور شنینگنز ہوتے ہیں, لائک جو جگری پوری ہوتی ہے ووٹنگ کے ساتھ, اس کے باوجود اس کے علاوہ ریفلیکٹ کرتی ہے بات معاشرے میں کہ جماعت اسلامی یا تحریکی سوچ جو ہے وہ عوام کے ساتھ ریزونیٹ کر رہی ہے. اٹ کلیئرلی ڈز ناٹ. بٹ وائی ڈو یو تھنک دیٹ از اٹ؟ اس لیے ہوتا ہے کہ عوام کو وہ آئیڈیلز نہیں اچھے لگتے, یا آئی تھنک اسلامزم, تحریکزم, جماعت اسلامی ان پرٹیکولر ہیز بیڈ PR, از ویری بیڈ مارکیٹنگ. مارکیٹنگ پرسپیکٹو ان لوگ ریٹ کے ایکسیپٹیبلٹی ریٹ جو ہے ایک نئے آئیڈیا کا, نیا بھی نہیں, لیٹ سے ایک یونیک پرسپیکٹیو انہوں نے پری ایگزسٹنگ آئیڈیا کہ اسلام کا نظام اس طریقے سے آئے گا, مثال طور پہ اس کی پیکیجنگ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی پر ہائی ہو نا. ہمارے یہاں مطلب جو اکثریت ہے سنی بریلوی, سنی دیوبندی, وہ تو جماعت کو بہت معیوب نظر سے دیکھتے ہیں مولانا مودودی کے کردار کی وجہ سے, اور پھر جس طرح سے پیکیج کیے گئے وہ ایز اے ریولیوشنری سارٹ آف ماڈرنسٹ تھنکر. ہی از اے ٹیکنیکلی ماڈرنسٹ تھنکر. تو وہ جو ٹریڈیشنلزم ہے ہمارا وہ بہت اسٹرانگ ہے, بریلویت کا اور دیوبندیت کا. یہ میں مذہبی لیول پہ بات کر رہا ہوں. پولیٹیکلی آئی جسٹ تھنک دے ناٹ ہاٹ, دے ہیو نیور بین لائک یو نو, وہ امف نہیں تھی ان کے اندر کہ وہ اٹریکشن کریٹ کر سکیں لوگوں کے لیے. وہ ماڈل کاؤنسلز, ماڈل شہر, ماڈل صوبے بنا کے نہیں دکھا پائے. ایون PTI اس میں پھر کچھ کامیاب ہے کہ وہ ماڈل پولیسنگ جو ہے نا خیبر کی, وہ لوگوں کو بہت اپیل کرنے لگ گئی. رائٹ, ماڈل پولیسنگ آف خیبر بیکیم اے بگ ٹاکنگ پوائنٹ. نہیں ایٹ لیسٹ پنجاب میں تو مجھے یاد ہے ہر وقت لوگ یہ بات کرتے تھے کہ وہاں کا پولیس کا نظام کتنا, کتنے لوگ اینیکڈوٹل سناتے تھے کہ میں نے FIR کروائی تو کتنے سکون سے ہوئی. اٹس سم تھنگ ٹو شو فار بیسکلی. اور PTI میں فیکٹر بھی تھا, اور عمران خان. آئی تھنک وہی آئیڈیالوجیکل جو اسٹرنگز ہیں لوگوں کی جو مذہبیت کی ہیں, اسی کو انہوں نے مارکیٹنگ کے تھرو پول کیا. آئیڈیالوجیکلی ویدر اور ناٹ وہ ان کے اندر ہیں, یعنی ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ہیں PTI کے اندر, اسلامی کوئی نظام, اقدار, قانون سمجھنا کچھ بھی نہیں. ان کی ٹیم انفیکٹ کافی انکمپٹنٹ ہے موسٹلی, باتیں ہیں, ایمٹی باتیں ہیں ساری, بٹ مارکیٹنگ تھی. اور خیبر میں کچھ چیزوں کے اندر پرفارمنس تھی, تو لوگوں نے کہا کہ یار ویل اینڈ گڈ, مطلب یہ ہمیں پاکستان پنجاب میں بھی چاہیے. ہمیں السلام علیکم. لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں, تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں, اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ. اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے. ایک لسٹ ہے بکس کی, میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں, اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے. اس میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں, کچھ پولیٹیکل سائنس کی, اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی, فن ہوں گی, لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں, لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے, نہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں, آپ لاہور میں نہیں ہیں, تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے, اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا. ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی, تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں, اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپ فلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ. تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دا بک کلب انشاءاللہ. سی یو سون. نہیں, بٹ اٹ واز موسٹ آف دی آئیڈیا کہ یہ پیکیج ڈیل یا یہ پیکیج لوگوں نے ہول سیل خرید لیا تھا نا, کہ سارے سیاستدان کرپٹ ہیں. ہاں وہ PR بہت تگڑی تھی. ناٹ سینگ کہ وہ نہیں ہے, آئی مین یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بندے نے انٹرنلائز کر لی ہوئی تھی کہ اچھا سیاست پرائر ٹو عمران خان. بائی دی وے یہ بھی بائی دی وے ایک آرگیومنٹ آتی ہے, عمران خان نے سمہاؤ یہ نیریٹو کرسٹلائز کیا ہے, سیمنٹ کیا. اٹ واز آلریڈی دیئر وازنٹ اٹ. آرگیومنٹ اکثر یہ ہوتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو تھا جو انہوں نے بہت سکسیزفلی پش کیا, کہ جو سویلین آپ کی بیوروکریسی ہے, پولیٹیکل کلاس ہے, پولیٹیکل کلاس پرٹیکولرلی وہ بہت کرپٹ ہے. جس طرح جب نواز شریف کا وہ اکثر بتاتے ہیں کہ جب کو ہوا تھا تو لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کہ وہ مشرف آ گیا ہے, وہ کلین کٹ بند ہے. سارے کوز کے اندر دیکھیں جو یہ آرگیومنٹ تھی نا کہ آرمی کا یا اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو تھا کہ سول پولیٹیشینز جو ہیں وہ کرپٹ ہیں اور وہ انکمپٹنٹ ہیں, ہمارے ملک کو چلا رہی ہے تو ایک ہڈن فورس چلا رہی ہے, اور لوگوں کے ہاں اب شرماتے ہیں اس سے. PTI والے بھی جو لوگ ہیں وہ اور ان کے بڑے, کم از کم 90s تک مجھے یاد ہے, 2000s تک یاد ہے کہ یہی باتیں ان کے بھی گھروں میں ہوا کرتی تھی, ایٹ لیسٹ اینیکڈوٹلی جو میں PTI والوں کو جانتا ہوں. تو یہ تصور پورے پاکستان میں تھا
پنجاب میں, سندھ میں, خیبر میں, جہاں آپ جائیں کہ یار ایک ہڈن فورس ہے فوج کی, وہ اس کو بائنڈنگ گلو ہے اور وہ ذرا ان کو ٹائٹ کر کے رکھتی ہے نا یار ذرا. پھر کچھ بہت زیادہ کیسکیڈ افیکٹ ہوا نا, کچھ ایک دم سے انٹرنیٹ ہے, گلوبل ایج کے بالکل آپ سینٹر میں تھرسٹ ہو جاتے ہیں, اور عمران خان کا فنامنون, اور تو وہ سارا اکٹھے نا وہ پورا ہاؤس آف کارڈز اکٹھے گرا ہے کہ یار یہ فوج کی کمپٹنس کتنی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کمپٹنس کتنی ہے ملک چلانے میں. ملٹری ایکسرسائزز کے بعد عسکری قوت کی بات نہیں کر رہا میں, ایک ملک چلانے کی کتنی کمپٹنس ہے, اکانومی چلانے کے لیے, ایک فارن پالیسی بنانے کے لیے, وہ بھی باہر آ گیا ہے. اس کے اندر ہماری سول بیوروکریسی اور جوڈیشری جو بہت ہائی پیڈسٹل پہ بیٹھنے والے تھے, سول مطلب سی ایس ایس افسر, تو وہ انسٹاگرام نے ننگا کر دیا ان کو. ہر 10-12 جو سی ایس ایس افسر چھوٹے موٹے جو ہیں 30s سمتھنگ میں ینگ لڑکے لڑکیاں, ہر اس میں سے کا انسٹاگرام ہے, اور اگر آپ میں کوئی تھوڑی سی آئی کیو ہے آپ وہ دیکھتے آپ کو ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ بندہ مطلب وائس رائے ہے برٹش امپائر کا. تو دیکھیں ویسے کہ وہ سی ایس ایس والے اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی اکاؤنٹ چلا رہے ہوتے ہیں, جو ذاتی اکاؤنٹ ہوتے ہیں, وہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی بندہ ہے تو وہ فل اسی جی میری فلانی جگہ پوسٹنگ میں فل وہ ٹک ٹاک میوزک لگا ہوا ہے سلو موشن میں, آئی کین نیور ٹیک نو فار این آنسر, میں بازار کے اندر ریٹ چیک کرنے آیا ہوں, یا بازار کے اور بٹ ان سب میں امپلیسٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ یار دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں, میں سیٹ ہوں, ہاں میں سیٹ ہوں بیسکلی, میں اس میں چودھری ہوں, میں ہوں, یو نو آپ اصل میں نوکر ہیں عوام کے, ملازم سرکاری نوکر ہے, آپ کو اس طریقے سے پیش آنا چاہیے. وہ ایک جو انکسار, وہ سارٹ آف ہمبلنیس, ہیوملٹی, وہ نہیں نظر آتی کہ میں خدمت کرنے آیا. وہ ہمیشہ بمبیسٹک سا اونچا سا میوزک ہوتا ہے, ایڈٹس فاسٹ, اور مطلب پوری جسٹ فرام اے پیور ایون یوٹیلیٹیرین سارٹ آف مارکیٹنگ پی آر پرسپیکٹو اتنے وہ اسٹوپڈ لگ رہے ہوتے ہیں, وہ اتنے ہیٹیبل لگ رہے ہوتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا انہوں نے اپنے کامنٹس میں وہ کیے ہوتے ہیں, لمٹ کیے ہوتے ہیں, ریگولیٹ کیے ہوتے ہیں یا بند کیے ہوتے ہیں, بیکاز ان کو گالیاں پڑتی ہیں لوگوں سے, بدوائیں پڑتی ہیں لوگوں سے. تو لائک یہ تو صحیح کہہ رہا ہے, ایک لوگوں کے سامنے چیز کھلی. اینڈ دین آلسو آئی تھنک جو پچھلے کچھ سالوں میں ملٹری پلاٹ کمپلیکس ہے وہ بہت ہی کھل کے سامنے آیا, یعنی اس میں جو اضافہ ہوا ہے ان کے پروفٹس میں اور اس کے سائز میں, وہ بہت آنکھوں کے سامنے آ گیا نا. مطلب لاہور شہر میں کیوں ایک 15-20 کروڑ کی BMW یا لینڈ کروزر گھوم رہی ہے, اور مطلب اس میں لاہور میں اسموگ ہے, اس میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے ٹریفک میں, لیکن وہ گھوم رہی گاڑی. ہو کین افورڈ دس؟ وہ سوال اٹھنے لگ گیا نا کہ میں بھی اسی لاہور میں ہوں, کلٹس سے ہے, میرے پاس بہت آپ اچھے بھلے ہیں, آپ پاس کرولا سیوک ہے. لائک دی آبویس نیچر آف ہاؤ کرپٹ آر سسٹم از, جہاں ریوارڈز مل رہے ہیں ٹاپ ڈاؤن, کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر تک ٹرکل کرتے ہیں. بائی دا وے وہ تو اب ہم نے سب نے قریب سے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا میڈیا والے کام میں. مطلب جو میڈیا ہاؤس چل رہا ہے تو کیوں چل رہا ہے, تو گورنمنٹ ایڈز ہیں ہمارے پاس, تو فلانے ڈپارٹمنٹ کے ایڈ ہیں. اب کتنی مائنیوٹ چیزوں کے لیے ایڈ کی وہ ریکویسٹ کرتے ہیں, اب میں ریویل نہیں کر سکتا, بٹ جو ہمیں ریکویسٹ آتی ہیں کچھ مارکیٹنگ کمپنیز کے تھرو, اور وہ کہ اتنی باریک چیزوں کے لیے وہ 5-10 لاکھ بانٹ رہے ہوتے ہیں. اور بڑے پروجیکٹس اور بڑے جو ہوتے ہیں پروگرامز, اور وہ جو بڑی آپ کے کہتے ہیں کیمپینز ہوتے ہیں, اس کے لیے تو اوپر کروڑوں میں بٹتے ہیں مال. سو اٹس وہی ایک طاقت کی کچھ ہلکی ہے, ان کی پروکسیمیٹی آپ ڈیفائن کرتی ہے پاکستان میں آپ کی کوالٹی آف لائف کتنی زیادہ یا کتنی کم ہے. وہ بات نمایاں ہو جاتی ہے لوگوں کے سامنے, تو وہ چھپ نہیں سکتی دوبارہ. ہاں, سو آئی تھنک اگین یہ بہت بڑا ایک ریزن ہے جسٹ عمران خان پاپولیرٹی کے لیے اس وقت, کہ وہ واحد ایک بندہ نظر آتا ہے جو یو نو لائکیبل ہے, جو کاؤنٹر ٹو دس ایٹ لیسٹ کھڑا ہے, لائکیبل انف ہے, اور آلٹ کلچر انف ہے کہ نہیں چلو یار یہ چٹان بن کے کھڑا رہے گا اس کے خلاف ہمارے لیے. اس نے اور عمران خان صاحب نے پروو بھی کیا یار, جیل کاٹ رہے ہوں. اچھا, بٹ یہاں نہیں اس میں کوئی خرابی کرتے ہیں, یہ بھی کہیں گے کہ بٹ اس طرح لگ رہا ہے کہ خان صاحب کوئی مینوورنگ کر رہے ہیں, کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بس کر دو یار, 2 سال ہو گئے, مطلب ابھی ڈیل ہو رہی ہے, کب ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, مگر ایک جنرلی لوگوں کا یہ بھی کریٹیک ہوتی ہے کہ خان صاحب بار بار ایک سگنل کرتے ہیں کہ ہم ریڈی ہیں بات کرنے کے لیے, ان کے بیان اکثر آتے ہیں. ابھی انہوں نے منع کر دیا نا, جب سے ہمارا جلسہ انہوں نے روکا ہے ابھی یہ والا, تو انہوں نے کہا اب ہم آئندہ کوئی بات نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے فار ایور. حتمی ہے یا واللہ پرماننٹ کٹی, اس کے بعد تو گیم اوور ہے یار. میرے خیال میں اب تھکا کے, مطلب یہ داد دینی ہوگی عمران خان کو, تھکا کے مارا ہے. حکومت چل کوئی نہیں رہی ان سے, نہ پی ٹی ایم بی ڈی ایم سے
نہ نون لیگ سے انڈیویجولی, نہ اسٹیبلشمنٹ کے کوئی کام پورے ہو رہے ہیں, کہیں سے ریلیف نہیں مل رہی. اور وہ سارا پیپلز پارٹی میرے خیال میں سب سے اٹریکٹیو بیٹھی ہوئی ہے, وہ سب سے زیادہ یوزر اور بینیفیکٹر ہیں اس پورے, وہ پولیٹیکل اپورچونزم سب سے ان کا اچھا چل رہا ہے. یا ان کے پاس ایک ماسٹر پولیٹیشین جو ہے. ہاں, نون لیگ گندی ہو گئی ہے ساری, بیوقوفوں کی طرح, گدھے ہیں نا پنجابی سارے, کھوتوں کی طرح چھال مار کے اس میں آ گئے ہیں دنگل میں چیکڑ لگانے, اور وہ بڑا انہوں نے اسٹریٹجک اپنے آپ کو پی آر ریٹریٹ کیا ہوا ہے. ہاں, آئی تھنک نون لیگ کے ساتھ ان کی کچھ اس طرح کی وہ پھنسے تھوڑے زیادہ برے ہوئے تھے. میں سم پیپل آرگیو دیٹ نون لیگ کے لیے زیادہ بڑا ایگزسٹینشیل ایک لیول کی لڑائی بن گئی تھی, تو اس لیے وہ اتنا اگریسولی اسٹیبلشمنٹ کے وہ لائن کو ٹو کر رہے ہیں, اور اپنی جو تھوڑی بہت ان کی لیگیسی تھی پنجاب میں اس کو روئن کرنے کے لیے تیار ہیں, بیکاز اس کا جو یو نو اپوزٹ آف دیٹ وڈ بی کہ وہ بالکل تباہ ہو جائیں پولیٹیکلی اور فائنینشلی, اور ذاتی طور پہ ان پہ کیس ہوں اور وہ جیلوں میں جائیں, اور یہ ساری باتیں جو ہیں انریزالویبل لڑائی ہے میرے خیال میں, تھکا دینے والی لڑائی ہے. یعنی عام بندہ تو تھک گیا میرے خیال میں تھک گیا ہوں پرسنلی, میں تو بہت ٹائرڈ فیل کرتا ہوں یہ سب. آئی لائک جب بجلی کا بل ₹1,00,000 کا نہیں ہوتا تھا, yeah, I like that too. وہ اچھا ٹائم تھا. اینڈ آئی آلسو لائک کہ یو نو جب میں نے گاڑی لی تھی تو میری ٹینکی 3,000 میں فل ہو جاتی تھی. اچھا, اور اب میں 3,000 کا پیٹرول ہر دوسرے دن مجھے ڈلوانا ہوتا ہے. probably yeah. تو کچھ جس بیسک چیزیں یو نو سمپل تھنگس. آئی تھنک ان کے لیے بڑا انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہر چیز نا عمران خان کے فیور میں جاتی ہے. یعنی جب وہ کووڈ آیا تو وہ اس کے فیور میں چلا گیا, اس کو مہلت مل گئی, پھر انہوں نے اس کو ان ٹائملی طریقے سے حکومت سے نکال دیا, وہ اس کے فیور میں چلی گئی. اور آپٹکس بہت بیڈ تھا. ابھی 7 اکتوبر انہی بیچارے مسکینوں کے اس میں ہو گیا, اب پوری امت کے دل جو ہیں کٹے ہوئے ہیں. 7 اکتوبر. اچھا, یو تھنک ایون یہ حماس والی چیز. ہاں یار دیکھو خود تو بتا, فرام اے پی آر پرسپیکٹیو, شہباز شریف, پی ڈی ایم, دے آر آل ہیٹڈ بائی ریلیجیس پیپل, اور جنرلی جو ہیومینیٹیرین اور لیفٹ کے جو دونوں ایکسٹریمز پہ جو لوگ ہیں, جو کہ ایک بلک ہے پاپولیشن کا, وہ نفرت کرتے ہیں ان سے فلسطین کے مسئلے کو لے کے. شیعہ کمیونٹی کتنی ناراض ہو گئی ابھی لیبنان میں جو ہو رہا ہے, اور اس پہ کریک ڈاؤن کیا پروٹیسٹ پہ. شیعہ کمیونٹی پاکستان میں سیریس کمیونٹی, ہمارے یہاں یہ عرب والا حساب نہیں ہے کہ شیعہ مارجنلائزڈ ہیں, ہمارے یہاں بہت ایکول فوٹنگ پہ شیعہ سنی الحمدللہ رہتے ہیں, اور یہ ہندوستان کا ایک بڑا اچھا مزاج ہے جس کی وجہ سے یہ ہے. تو وہاں آپ دیکھ لیں, وہ کوئی نکلے ریلیاں شیعوں کی کہ یار یہ لبنان میں کیا ہو رہا ہے, ایران میں کیا ہو رہا ہے. ان کی حمایت ہے وہاں پہ, ان کی سمپتھیز ہیں, اس کا اظہار ہے, وہ یکجہتی کر پا رہے ہیں, تو ان کی ناراضگیاں لازم و ملزوم ہیں. وہ توحید کانفرنس کے وہ کیا وہ جو ہیں وہ جو جی زید بھائی وہ جو ہے یار, میرا نام ذہن سے نکل گیا, وہ جو توحید والے یار, وہ کیا ہے, مجلس توحید, یا جو بھی جو جنہوں نے عمران خان سے وہ کیا ہوا ہے, سنی اتحاد. ہاں نہیں, دوسرے والے بھی, شیعہ والے بھی ہیں یار, شیعہ والے ہیں, انہوں نے ایک اتحاد جو کیا ہوا ہے, بڑے وہ تقریر اچھی کرتے ہیں یار, بڑے اچھے واز ہیں, ان کے عالم دین ہیں, پگڑی پہنتے ہیں سفید, اور کبھی کبھی سفید میں دیکھا میں نے, وہ گول والی ہوتی ہے. بہرحال مراد میرا یہ ہے کہ وہ سارے جو یہ ایلیمنٹس ہیں وہ سارے پی ٹی اے کی طرف جا رہے ہیں, سارے ایلیمنٹس سب کچھ ان کے حق میں کیے. کہاں انہوں نے کون سی انہوں نے فیور ون کیا عوام کے سامنے, کچھ بھی نہیں. ابھی یار جب انہوں نے یو این میں تقریر کیا شہباز شریف صاحب نے, کسی نے سنی نہیں, کسی نے پوچھا, ڈونٹ کیئر. بٹ پیلسٹائن کے جو گورنمنٹ کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس نے ری ٹویٹ کیا یار, وہ ویسٹ بینک والے ہیں یار, وہ آفیشیلی ان سے ڈیل کرتے ہیں. حماس کو تو یہ نام ہی نہیں لیتے, جو ایکچوئل حکومت بنی ہوئی ہے وہاں پہ, تو کچھ بھی فیور میں نہیں جا رہا نا. مطلب کوئی کشمیر کی بات پہ گیلوینائز ہو رہا ہے. کشمیر کی بات کی ہے انہوں نے, ہاں شہباز شریف صاحب نے کی تھی نا یو این میں, ابھی ہاں یو این جی او میں کہا تھا انہوں نے. کوئی اس سے گیلوینائز ہوتا ہے ان باتوں سے. آپ اسلام آباد میں مستقلاً سارا سال اب وہاں پہ پوسٹر ہوتے ہیں کشمیر کے, اور آرٹیکل 370 اور یہ سارا, کچھ بھی نہیں, کوئی نہیں سنتا. دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو دا اسٹیٹ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کو سوچنا چاہیے یہ کہ
ان کی محبت نفرت میں جب تبدیل ہو جائے تو کیا عوام کی سپورٹ کے بغیر اسٹیٹ آپریٹ کر سکتی ہے؟ I mean, آپ کے سامنے ہی ہے جس طریقے سے آپریٹ دیکھیں میں جو ابھی دیکھیں اس کے جوہر اور کمالات اور دیکھیں کیسے بڑھتے ہیں, انجوائے کریں. اور ان عوام کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ اسٹیٹ کے دشمن, ہم نہیں دشمن اسٹیٹ کے, ہم اسٹیٹ سے چاہتے ہیں ہمارا بس کام کرے جو ہماری مرضی ہے, ہماری منشا ہے بس. یہ بھی دشمنی کی طرح جو اس کو پالتے ہیں نا, یہ بھی غلط ہے, ایکسٹریم ہے یہ بیہیویئر. ہاں مگر آئی ونڈر اس کا کتنا جو الزام تو اسٹیٹ پہ جاتا ہے اوبیسلی, عوام تو معصوم ہوتی ہے. عوام کو آپ بات جواز دیں گے وہ کریں گے. بھائی ان لوگوں نے کتنی دیر برداشت کیا, یہ بھی دیکھیں نا, پاکستانی عوام نے بہت برداشت کیا, 70 سال بعد برداشت کیا. کوئی اسٹیٹ کرے نا اپنے لوگوں سے ایسے, وہ چیت پھاڑ دیں دوسرے کو, یہ نہیں کچھ کہتے ہیں پنجابی. اور یہ پنجابی وابط کی کوئی بات نہیں ہے, آپ خیبر کے لوگوں کو دیکھیں, انہوں نے بڑا صبر کیا, اور بلوچستان کے لوگوں نے بہت صبر کیا, سندھ کے لوگوں نے بہت صبر کیا, شہروں میں یار کراچی کے لوگ جو مہاجر کمیونٹی کتنا صبر کیا انہوں نے پاکستان کے اندر. سب کی انڈیویجول قوموں کی غلطیاں, ناٹ سینگ کہ رسپانسبلٹیز نہیں ہیں, ایز کولیکٹیوز ہم نے جو غلطیاں کی ہیں, انفرادی طور پہ جو غلطیاں کی ہیں, بٹ پلڑا ہمیشہ اسٹیٹ کا بھاری ہوتا ہے یار, اسٹیٹ اپریٹس کا. ان کی غلطیاں تو معافی پر معافی ملی جا رہی نا ان کو, بٹ انیویٹیبلی یہی ہوگا کہ ایک پوائنٹ آئے گا جہاں پہ مٹیریل ریسورسز اتنی خراب ہو جائیں گی. انہوں نے پورے لٹرلی آن دا ہیڈ ہٹ کیا مسئلے کو, کہ ایک بجلی کا بل, پیٹرول, کھانے کی کاسٹ, گروسری کی کاسٹ, ایک پوائنٹ آئے گا جب یہ انبیئریبل ہو جائے گا فار اکراس دا بورڈ کریٹیکل میس کے لیے, تو تب تو نہیں وہ معاف کریں گے دوسرے کو. نہیں, بٹ آئی تھنک میں وہی پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں اتنا زیادہ ان کی ذاتی جو رائیولریز ہے اس کا ایشو ہے, ایز مچ ایز ان کے ذاتی مفاد کا, اور ایک ایکسسٹینشیل ان کی جو ہاں اٹس ناٹ دیٹ دے ہیٹ عمران خان, ان کی سروائیول کی جنگ ہے, ان کی سروائیول کی جنگ ہے اور اس کے لیے لڑ رہے ہیں. تو لائک انفارچونیٹ سی چیز ہے, مگر بیسکلی 22 کروڑ لوگ ہاسٹیج ہیں to like 100,000 people, ہاں لاکھ لوگ ہیں ہاسٹیج ہیں, جو اپنی اور ان کے 10 لاکھ رشتہ دار جو اپنی ذاتی فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہمارے لیے بہتر کیا ہے. they all have passports by the way. ہاں I would say جو ملین لوگ ہیں پاکستان کی لیٹ, ان کے بچے بیوی 90% plus have passports. I guarantee you this. St. Kitts and Nevis, Antigua and Barbuda, Malta, Spain, Portugal, England, Canada, Australia, UK, they have passports. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, ان کے پاس ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ویلتھ یہاں پہ بھی لیکوڈ ہے اور وہاں پہ بھی لیکوڈ ہے, یا کوئی اچھا ایسٹ ہے وہاں پہ, فنکشنل ایسٹ ہے. یعنی چودھریوں کی بات کرو تو اسپین پورا ان کا ہے, نواز شریف کی بات کرو تو لنڈن پورا اس کا ہے, پورا نہیں, میں گریجویشن کی طور پر بات کروں. زرداریز کی بات کرو تو پیرس ان کا پورا ہے, رائٹ. چھوٹے پلیئرز بھی فلانے اسٹیل مل والے, فلانے گلاس والے, فلانے چپس بوتل والے, فلانے جو انہی کے دوست یار ہیں, فلانے بینک والے صاحب, فلانے کار پلانٹ والے صاحب, وہ وہاں بھی لیکوڈ ہے, یہاں بھی لیکوڈ ہے. اور یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ سب کے جو ایسٹس ہیں وہ بھی ہم ہاسٹیج ہیں ان لوگوں کے بائی دی وے. وہی میں کہہ رہا ہوں, اور ان کی سارے ایسٹس جو ہیں وہ کانسنٹریٹڈ بھی ویسٹ کی طرف ہی ہیں, یعنی کہ ہاں ایسٹ میں نہیں ان کے, کچھ چائنا میں, رشیا میں نہیں ان کے ایسٹس, ساروں کا امریکہ, کینیڈا, US, UK میں ادھر ہی سارے ہوتے ہیں. ورنہ مجھے تو آج بھی لگتا ہے کہ سی پیک ایک بہت اچھی اپرچونیٹی تھی پاکستان کے پاس, اس کو بالکل اس نے اسکوانڈر کی ہے. کہ ایک چیز جو ویسے ہمیں خود بھی کر لینی چاہیے تھی, یعنی کہ جو سینٹرل ایشیا کی ریسورسز ہے, جو سلک روڈ کو ریوائیو کرنے والی بات ہے, گوادر پورٹ. We did not technically even need China to do any of this. نہیں جی, وہ تو ایک sort of cherry on top, sugar on top of the icing cake. Sir, hats off sir. تو سمجھ میں بات. I know. تو وہ تو لائک ایک ایڈڈ بونس تھا کہ چائنا بھی آ گیا ہے, وہ بھی it had the geopolitical pull to make sure کہ everyone is on board and the resources کہ وہ چیزیں بنے on time, and but like yeah this was like an obvious duh kind of thing کہ تمہیں ٹریڈ کرنا چاہیے اپنے نیبرز کے ساتھ, اور ایک راؤٹ بنانا چاہیے جن کے پاس گیس ہے اور تیل ہے. اس سے پتہ نہیں میں کس کی پوڈ کاسٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ
کوئی اینکر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی بوائے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ 90% جو پورٹ تھا اس کی اونرشپ چائنا کے پاس تھی. 90%؟ پھر سر سی پیک جو ہے وہ تو کہتے تھے کہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا, تو وہ کیسے ہونا تھا؟ اگر نہیں 90% پورٹ کی جو کمیشن ہے وہ لائک ایک فکسڈ ریٹ کے اوپر چائنا کی فکسڈ اماؤنٹ آف ٹائم کے لیے چائنا کے پاس تو پے آف فار دا اسٹف پے آف فار دا اسٹف, بٹ لائک وہ $62 بلین لگا رہے تمہارے ملک کے اندر جس سے ہم نے کھانا ہے سب نے سروسز سڑکیں بھی بننی تھیں, بجلی کے پلانٹ, آج جو بجلی انجوائے کر رہے ہیں ہم, all this shit. نہیں, a lot of these guys, so I think دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ایکچولی پروپیگنڈا رن کر رہے ہوتے ہیں, لائک پیڈ پروپیگنڈا. اور اب تو مجھے یقین ہے کہ پیڈ پروپیگنڈا کتنا آسان ہوتا ہے ٹو ڈو. لائک کوئی ایجنٹ نہیں ملنے آتا آپ کو سیکرٹ, آپ کو لٹرلی ایک مارکیٹنگ کمپنی کا ڈھکن آتا ہے, وہ کہتے ہیں سر یہ 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے لے لیں, آج کی ویڈیو میں یہ کہنا ہے, ہمیں یہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں. اگریڈ. نمبر 1. نمبر 2, آئی تھنک جنوینلی لوگ اس کو بہت نیگیٹیولی ویو کرتے ہیں بیکاز آف دی جو سارٹ آف یورو سینٹرک کائنڈ آف آئیڈیلز ہیں نا ہمارے اندر, کہ وہ گورے اور گوروں کی ٹرین اور یہ سارا, اور یہ تو چائنیز تو بڑے ظالم اور یہ وہ. تو یو تھنک یہی وجہ ہے بنیادی کہ اس کی وجہ سے لوگ یا ہماری ایون جو اشرافیہ ہے وہ No, it was financial corruption. CPEC failed primarily because of financial corruption. They were paid off to, what the hell yaar, Asim Bajwa. Asim Salim Bajwa صاحب گریٹ آدمی ہیں, آپ پیزا بڑا اچھا بناتے ہیں, بوائیکاٹ لسٹ میں بائی دا وے نہ کھایا کریں. پاپا جونز پیزا کہ یار 200 دکانیں ہیں یار آپ کی, آپ کے بھائی کی, سوری آپ کے بھائی اور آپ کی بہن کی, اور ایک ٹرسٹ فنڈ ہے آپ کی فیملی کا کینیڈا اور امریکہ میں اور دبئی وغیرہ میں. What the hell are you going to do about a Chinese project? آپ کیسے سی پیک کو مینیج کر سکتے ہیں؟ Like conflict of interest نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے نا, مطلب سی پیک کمیٹی کے ہیڈ ہیں آپ. بٹ یہ دیکھنا اب یہ بھی بڑی we were paid off to fail CPEC. We were paid off to یہ بھی بات ہے کہ اب یہ سب کچھ عمران خان کے دور میں ہی ہوا نہیں. رزاق داؤد کی اسٹیٹمنٹس دیکھو یار, رزاق داؤد کی خود ٹریک ریکارڈ دیکھو, آنریبل رزاق داؤد صاحب کی ٹریک ریکارڈ دیکھ لو, وہ خود کیا ہیں, وہ خود کیسے بنے ہیں, وہ خود کیا ان کی ریپوٹیشن ہے پاکستان کی, وہ پاور کوریڈورز کی. وہ ایسے مجھے تو یقین ہونا شروع ہو گیا کہ شاید دور جدید میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی ایفلوئنس پاسبل ہی نہیں تھی سوائے کہ تم سرکار کے تلوے چاٹو اور یہ طاقتور لوگوں کے ساتھ کرپشن کرو. مجھے امپاسبل لگنا شروع ہو گئی ہے کہ کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی مورل مس گیونگ یا کرپشن کرنی ہی پڑتی ہے کچھ کمانے کے لیے. اور شاید کہ غریبی ایک بھلے انسان کا نصیب ہے, ایٹ لیسٹ اس دور کے اندر. یعنی ہارڈ ورک سے یو کانٹ آؤٹ پیس دس شٹ. میں یقین سے کہہ رہا ہوں, یہ سب ہسل گرائنڈ, ہاں تکے لگ سکتے ہیں کو تم نے صحیح ٹائم پہ کرپٹو والا کام کر لیا, تم نے صحیح ٹائم پہ کوئی ایکسپرٹس کوئی کال سینٹر والا 90s میں جیسا کام تھا, یا کچھ صحیح ٹائم پہ تم نے وہ ایکسپرٹ ساتھ مل کے کوئی یہ سافٹ ویئر کا کام کر لیا, یہ چانس ہو سکتے ہیں. بٹ یو کانٹ آؤٹ ہارڈ ورک دا سسٹم, یو جسٹ کانٹ. یو کین اسمارٹ ورک اٹ بائی ورکنگ ود دیز پیپل, بٹ کرنا پڑے گا کام, کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. ہاں نہیں, بیکاز شارٹ کٹ بہت ایزی ہے نا, اور شارٹ کٹ بھی نہیں, شارٹ کٹ امپلائز کہ دس از ون آف دا ویز ٹو گیٹ دیئر, اٹ از دا اونلی وے ٹو گیٹ دیئر اٹ سیمز. جو ہاں لینئر پاتھ یہی ہے, یعنی کہ جو ایک بےہودہ قسم کے آپ پیسے دیکھتے ہو اور ویلتھ دیکھتے ہو, وہ شاید پاسبل ہی نہیں اگر سسٹم جو ہے وہ فیئر طریقے سے چل رہا ہو. ظاہر بات ہے, ایک آدمی اتنے پیسے کیسے اکرو کر سکتا ہے یار؟ کون سا نظام کمپٹیشن کے بغیر کوئی نظام, مطلب اس کو فیئر کہیں گے آپ, اس کو جسٹ کہیں گے آپ؟ اب کمپیٹیٹیو اکانومی تھوڑی نا ہے ہماری. آپ نے کمپٹیشن سے لاک آؤٹ کیا ہوا سسٹم کو, کسی بھی پروڈکٹیو پروسیس کے اندر آپ دیکھ لیں. دیکھ اب مثال اگر ہم کسی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی, چلو ہم نام نہیں لیتے, آپ جب اینٹی پی ٹی آئی والوں کی فیوریٹ مثال جہانگیر ترین, دس از دا پرابلم ود عمران خان. جو جواد احمد وغیرہ جو روتے ہوتے ہیں نا کہ یہ اچھا بندہ ہے لیکن ہمیں ایسے غصہ ہے کیونکہ یہ اچھا بندہ ہے, اٹس بیکاز اٹس دا سیم شٹ میں گئے. کوئی آئیڈیالوجیکل وہ نہیں ہے کہ میں پرنسپلی میرا جو ورلڈ ویو ہے اس کو کانٹریڈکٹ کرتا ہے جہانگیر ترین کے پیسے لینا یا اس کے فنڈ استعمال کرنا. آئی تھنک عمران خان انتہا کے میکیویلین سیاستدان ہیں, اور وہ ان کی کامیابی کا راز ہے. ریحام خان کی بک نہیں تھی کہ ان کا ماکیویلینزم میں کوئی پرورژن پر تو نہیں بیسڈ نا,
واضح ہے انہوں نے نہیں وہ پرورژن والی بات تو سائڈ جسٹ ٹو بی کلیئر آئی تھنک ریحام خان کی بک ایک ایبسولوٹ بکواس ہٹ پیس ہے میرا نہیں خیال اس میں 110% بیکاز اس کتاب کو آپ پڑھو تو اس کے اندر جو بھی نون لیگ سیاستدان آتا ہے وہ دودھ کا دھلا ہوا. ریحام خان کہتی ہے آئی کوڈ ناٹ بلیو کہ یہ کتنی اچھی خاتون کتنا اچھا بندہ تھا. اینڈ پی ٹی آئی کے سارے لوگ بس ڈیویس مگر اس میں ایک سیکشن ہے جہاں ریحام خان اپنے بیٹے کو لے کے آتی ہے ملنے کے لیے عمران خان سے. ہاں آف کورس آئی مین وہ اتنی ایک اسکینڈلس بک تھی پڑھنا تھا اس. تو اس میں عمران خان سے وہ ملاقات کروانے لاتی ہے اپنے بیٹے کو اینڈ وہ دا پرنس بائی ماکیاویلی کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے. اینڈ وہ کہتی ہے کہ عمران بڑا متاثر تھا کہ نہیں ماکیاویلی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے اپنے پولیٹیکل اینڈس ریچ کرنے کے لیے, اور میرا بیٹا کہہ رہا تھا نہیں یہ اس کا مقصد تھا ٹو شو کہ یہ کتنی مورلی بینکرپٹ چیز ہے. ہاں there is an argument that the prince was it's like it's all tongue in cheek, yeah, it's all satirical. لیکن I think no, Imran Khan is from that generation of Sun Tzu and 48 laws of power type, you know, like کہ دیکھیں جناب یہ کرنا ہوتا ہے. پھر میں نے سنا جیل میں بھی ون آف دا بکس از دا پرنس, نہیں میں نے سنا ہے, I don't know, مجھے یاد نہیں آ رہا کسی نے سنا تھا, میں I may be on the news. My point isn't کہ آرٹ آف وار تو ہے obviously, which is also very ایک آئی تھنک بڑی جو جائز بس کرٹیک ہے نا عمران خان کی, جو ذرا فار گیونگ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یار عمران خان بس بومر. That's very good. He is a boomer. He's very boomerish. He's just a boomer because if you think about it, a lot of the stuff he's done جو قابل تنقید ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ امیجن کر سکتے ہو بومر جسٹیفائی. Your dad, my dad doing them. Like boomerisms. اچھا یار ہاں ٹھیک ہے ہم نے وہ ٹھیکہ لے لیا مگر وہ کرپشن تو نہیں تھی نا. وہ میاں صاحب ٹھیک ہے جاننے والے ہیں, وہ مطلب ان کے وہ ملک صاحب کے وہ تھے نا, داماد تھے وہ مگر دیکھو ہم کر تو سکتے ہیں کام. دیکھیں وہ ان کی کمپنی کا کام بہت اچھا تھا. It was like it was a kind of nepotism جو ہاں یہ جو آرگیومنٹ ہے نا کہ نیپوٹزم آن اسٹیرائڈز تھا, بہت ہی کوئی خاص قسم کا نیپوٹزم, not really, it was just the same old kind of nepotism, but وہی بومرش قسم کی جو ٹینڈنسیز ہیں. not to say کہ اب میں اسے بالکل forgive کر دینا چاہیے. I don't forgive it. ہماری نسل کے اندر, جنریشن کے اندر we know for a fact کہ حرام ہے, غلط ہے, unconstitutional ہے, anti competition ہے, immoral ہے, but like boomers کے ہاں we know چلو چلتا ہے. There was like about 80% bandwidth تھی of اتنی nepotism acceptable ہے. بہت یہ باریک لائن ہے جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے of 10-20%. بزنس ہوتا ہے نا, یہ بزنس ہوتا ہے, یہ بزنس ہوتا ہے. وہی پھر وہی آرگیومنٹ ہوتی ہے, وہ ذاتی طور پہ کرپٹ نہیں ہے. I mean okay sure buddy, you know اصلی میں وہ جو ایگزوربیٹنٹ کائنڈ آف کرپشن ہے نا جس کی ہمیں عادت ہے وہ نہیں ہے, وہ کچھ نہیں ہے. وہ جو کہ فیکٹریاں پوری اور مطلب وہ سب وہ سین نہیں ہے کہ زرداری صاحب allegedly نیوی کے فرانس کی نیوی سے کمیشن کر رہے ہیں سب مرینز اور ہیلی کاپٹرز. کیا کرتا ہوں اتنی لیول کی نہیں ہے. اٹس مور لائک دس کائنڈ آف کہ لائک جو چاہنے والے ہیں اس نے 10-20 سوٹ بھجوا دیے, ہانڈیاں پکوا کے بھجوا دی مٹن کی اچھی سی کو, مطلب وہ بڑی وہ نیپوٹسٹک بومر قسم کی. یعنی وہ ایک اسپارٹن ایسیٹک درویش سیاستدان نہیں ملا میں آج تک کہ جو کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس تھالی میں سے بھی نہیں کھاؤں گا کہ تمہاری تھالی میں کچھ آرام کا نوالا ہے اس کے اندر. وہ جو آئیڈیلزم جو ہم چاہتے ہیں نا کہ وہ ایک آئیڈیالوجیکلی کنسسٹنٹ آدمی ہو اور وہ بالکل اپنی ذات مٹا دے, وہ کچھ نہیں ہے عمران خان. کہ وہ فاطمہ جناح نے کوئی پین منگوائے ہیں تو سرکاری خزانے میں نہیں جائے گا, تو وہ والی یہ موم بتی جلی ہوئی ہے تو اس کو بجھا دو تم میں جیسے گپ لگانے ہیں ہو جاتی, وہ کچھ نہیں ہے. سب سرکاری مزے انہوں نے بھی لیے ہیں لیکن اعصاب مضبوط ہیں, دلیر ہے, ایک ٹرائبل قسم کی ان کے اندر نا وہ ہے, تو تیری ایسی تہذیب ہے you know what I mean, اس کی وجہ سے I think وہ ڈٹے رہے ہیں. اور یہ بات بھی بہت قابل دید ہے میرے خیال میں, یہ بھی کوئی کم چیز نہیں ہے. I mean just as the metal of a man, the fact کہ وہ I don't know if you and I or I would stand up to the government like that and to be able to, again his confidence is higher obviously because of his background and his position in society and the kind of support he enjoys, but to simply do that on its own is just very impressive میرے خیال میں. Which is why I think ساری سمپتھیز جو ہیں وہ
they're all with Imran Khan. I've never met a person on the street who didn't like him right now in the last 1 year, 2 years. I've never met a person. Anyone who ever met, وہ پھر بہت ہی پھر animatedly دشمن ہوتا ہے ان کا, you know, اور وہ پھر اس کے اور زیادہ تر ان کے vested interests ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی نون یا پیپل پارٹی کے ساتھ. It's never a normal regular person. It's never a normal person. I've never met like a normal person جو struggle کر رہا ہو like all of us these days, اور وہ کہے کہ عمران خان جو ہے وہ برا آدمی ہے whatever, and they might not even like him and they support him now. I've noticed that as well. ہاں نہیں کافی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار اچھا اب تو بس کیا کریں جی مجبوری. نازک اور افسوسناک صورتحال ہے, میں یہ ضرور کہوں گا. I mean اینڈ دین اتفاق سے ساتھ یہ بھی ہو گیا ہے کہ بس دنیا میں global chaos مچ گیا ہے. یار برو, جان میرشائمر نے کہہ دیا, the guy who literally wrote the textbook on Israel, you know what I mean, اس نے کہہ دیا آگے کہ اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش کر رہا ہے ٹی وی پہ, اور وہ بھی پیئرس مارگن کے شو کے اوپر. مطلب اس سے زیادہ اسٹوپڈ اور نجی پروگرام نہیں ہو سکتا, بچکانہ پروگرام, کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش کر رہا ہے. لبنان کے اندر جنگ کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. فلسطین کے آپ کے جو پرانے استاد ہیں فلسطین کے مسئلے کے, نارمن فکلسٹین, لیفٹ کے بڑے چیمپئن, انٹلیکچوئل ہیومینیٹیرین, وہ کہہ رہے ہیں کہ غازہ ختم ہے, ویسٹ بینک از نو لانگر. یہ آپ فینٹسیز کی باتیں کر رہے ہیں. اب اگلی بات ہوگی, ابھی صرف ایکسیپٹنس پیدا ہونی ہے کہ یہ ختم ہو چکا ہوا ہے معاملہ. اب بات سمجھ رہے ہیں نا میری, یعنی دو بڑے استاد اس سبجیکٹ کے جو رہے ہیں پچھلے 50 سالوں کے اندر, ایک پولیٹیکل سائنس اینگل سے اور ایک ہیومینیٹیرین آن گراؤنڈ اینگل سے, دونوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت بڑی قیامت اور آفت آپ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ایران ایک سویپ میں حزب اللہ کی لیڈرشپ اڑا دی, آیت اللہ خامنہئی کو بنکرز میں چھپایا ہوا ہے, ہاں اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا اس کے اندر ایران کے اندر, پاکستان نے چوں نہیں کی. یعنی اس قسم کی پاور لیسنس 2 ملین مسلمانوں کی 60-70s میں ایسی کبھی ہم نے وٹنس نہیں کی, اتنی خوفناک. جو 90s آنورڈز ہمارا ایک فاسٹ کلیپس آیا نا, اور یہ امت کا کلیپس نہیں, یہ ہمارے نیشن اسٹیٹ اسٹرکچر کا کلیپس آ رہا ہے. یہ ہماری آئٹریشن جو تھی, ہماری ایک آئٹریشن تھی غلامی کی, غلامی سے پہلے سلطنتوں کی, غلامی کے بعد جو یہ نیشن اسٹیٹ والی آئٹریشن تھی جو ہماری 100 سے 150 سال پیریڈ میکسیمم منیمم کچھ 50 سال پرانے بھی ملک ہیں مسلمانوں کے, تو یہ آئٹریشن فیل کر رہی ہے ہماری. کلیئرلی ہمارے بارڈرز ریڈیفائن ہونے والے ہیں. مڈل ایسٹ سے شروع ہوئے گی کہانی, لبنان سے شروع ہوئے گی کہانی, فلسطین سے شروع ہوئے گی کہانی, اور یہاں تک یہ آگ آئے گی, ایران تک آئے گی. اور ایران کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں تو ہم مطلب ہم محفوظ کیسے رہیں گے, ہم کس فینٹیسی میں. یہ سارا بیچارہ, اب مجھے یہی لگتا ہے, مجھے ایسے لگتا ہے, بڑی اچھی بات کی تھی کہ 7 اکتوبر کے لیے نہ ایران تیار تھا, نہ اسرائیلی تیار تھے, نہ امریکنس تیار تھے, نہ ہماری اسٹیٹ کو سمجھ آئی. لوگوں کو لگتا ہے کہ بس ایک ملیشیا نے ویسے کیا جائے کہ جیسے ملیشیاز کرتی ہوتی ہیں. وہ لوگ ریلائز نہیں کر رہے کہ وہ کتنا ڈیسپریٹ لاسٹ حملہ تھا, اور وہ کتنا ڈیسپریٹ وہ تھا سارا معاملہ, اور اس کے کتنا ایریٹکلی رسپونڈ کیا اسرائیل. 5 to 6 ملین لوگ چھوڑ کے چلیں گے اسرائیل نہیں برداشت کر سکتا یہ. وہ اس لیے اتنا بڑا وہ ہوپلا کریٹ کر رہا ہے اور پینک کریٹ کر رہا ہے, اور اس نے ایران تک جانا ہی جانا ہے. اس کو ایران کے یہودی بھی چاہیے, بیکاز اسرائیل کے لیے پاپولیشن میٹرز دا موسٹ. اسرائیل کا جو ریزون ڈیٹ ہے وہ تباہ ہو جائے گا اگر پاپولیشن نہیں ہوگی اور ایکسپینشن نہیں ہوگی. یہ 2 چیزیں اسرائیل کو جو تھامے رکھی ہوئی ہیں. Do you think حزب اللہ جو ہے وہ کیپیسٹی رکھتا ہے to do any real damage? نہیں not real damage. حزب اللہ اچھا, اسکاٹ ریڈر کا اس پہ ڈفرینٹ ٹیک. حزب اللہ ایک لانگ پرولونگ گریلا وار لڑ سکتا ہے, بٹ جس چیز کو آپ چاہتے ہیں نا وہ نہیں کر سکتا. تو یو تھنک جو ایک ایون لائک اسکاٹ ریڈر از انڈر دی امپریشن کہ ان کے پاس بہت سفسٹیکیٹڈ ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے اور میزائل ٹیکنالوجی, اچھے راکٹس بھی ہیں جس کے ساتھ وہ اچھی خاصی ڈیمیج کر سکتے ہیں. وہ ایک اچھی گراؤنڈ وار لڑ سکتے ہیں جو کہ اسرائیل نہیں لڑنا چاہ رہا. اسرائیل چاہ رہا ہے کہ امریکنز گراؤنڈ وار لڑیں اور وہ یہی اپنی انٹیلیجنس اور ایریل کمبیٹ کرے, کیونکہ آئی تھنک میجورٹی اسرائیلی تو بھاگ جائیں گے اگر یہ ہوتا ہے. بھاگنا شروع ہو گئے بھائی. دیکھو الحمدللہ اس وسوخ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل اگلے 20 سے 25 سال کے اندر منیمم ٹائم لائن 5 سالوں کی یہ نیشن اسٹیٹ نہیں ہوگی. شکل بدل سکتی ہے, ختم ہو سکتا ہے آل ٹوگیدر, یہ نہیں ہوگا. ابھی بات لگے ہوئی لوگوں کو ہنسی آئے گی کیا بات کر رہا ہے, یہ رائٹنگ آن دا وال ہے, لیکن ایٹ واٹ کاسٹ. لک ایٹ دا کلیکٹیو ہیومینٹی.
لبنان کے لوگ انسان نہیں ہیں, فلسطین کے لوگ انسان نہیں ہیں. وہ جس تعداد میں قتل ہوئیں گے لوگ نظر آ رہا ہے دیوار پہ, اور یہ بغیرت بیٹھے ہوئے ہیں, اور بغیرت بھی نہیں ہے, یہ ایکچولی شیل شاکڈ ہے, یہ شیل شاکڈ ہے. مجھے لگتا ہے ہمارے ڈپلومیٹک اور جو سارے اسٹرکچرز ہیں وہ پوسٹ ورلڈ وار 2, پوسٹ UN ٹریٹی چارٹر کے اس پیراڈائم کے لیے تیار. ہماری ساری فارن پالیسی میکرز, ہماری NDUs, ہمارے بیوروکریٹس, ایوری ون از ٹرینڈ فار لبرل رولز بیسڈ آرڈر. They don't realize کہ 7 اکتوبر کو فرانس آرچ ڈوک فرڈینینڈ کو قتل کر دیا حماس نے. وہ لبرل ورلڈ آرڈر ٹوٹ گیا ہے, لیگ آف نیشنز تباہ ہو گئی ہے. UN واقعی میں اٹ از نتھنگ مور بیونڈ دین اے چیریٹی آرگنائزیشن ناؤ. ridiculous kind of یہ جو سیکس اینڈ جینڈر کے مسئلوں میں میڈلنگ کرنا اور یہ سارے ایسے بیوقوفانہ کام کرنا, اور اس کے جو نیٹ ورکس ٹینٹیکلز ہیں وہ بہت فار اور وائڈ ریچنگ ہیں اور بہت کرپٹ ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بہت ڈیپ روٹیڈ ہے انٹو آور سوسائٹی, بٹ اٹس ناٹ. اٹس ڈیپ روٹیڈ ان آور سسٹمز, بٹ اٹس ناٹ افیکٹو ان اینی آف دوز ٹاسکس جو اس نے خود آئیڈینٹیفائی کی تھیں. وار کو روکنا اور ڈپلومسی اور انٹرنیشنل لا کو سپریم رکھنا نہیں ہوا, نہیں ہو پا رہا, ختم ہو گیا. کوئی UN کو اپیل, کوئی ریزنیبل ملک اب UN کو اپیل نہیں کرتا ہے یار. صرف وہاں اعلان کرنے جاتے ہیں اپنے کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں. مطلب نیتنیاہو تقریر کر کے نکلتا ہے اور وہ اس کو قتل کر دیتا ہے حسن نصر اللہ کو, اور پوری ڈیکیپٹیٹ کر دیتا ہے. یہ دیکھو نا. So I think they have taken a back. They are in as much وہ جس طرح ٹین ایج میں مومنٹ آتا ہے نا ویری ریئلائز کہ تمہارے امی ابو کو اتنا ہی پتہ ہے جتنا تمہیں پتہ ہے. اب یہ تمہارے 30s میں تمہیں پتہ لگ رہا ہے کہ حکومت کو اتنا ہی پتہ ہے جتنا تمہیں پتہ ہے. Maybe they're as equipped as you are to deal with the diplomatic crisis in the Middle East. Yeah, I think میں پھر بھی تھوڑا بہتر equipped ہوں. میں ادب سے کہہ رہا تھا کہ امی ابو والے برا لگتا ہے, بٹ ہاں تمہارے امی ابو کو لگتا ہے کہ بریکفاسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ میل آف دا ڈے, اور یہ لو بیٹھ کے دلیا کھاؤ, یہ لو سیریل کھا لو بیٹا, اور وائٹ بریڈ کھاؤ. ہاں, اور میں بریکفاسٹ کرتا اور بریکفاسٹ ہم کھاتے نہیں ہیں. سو مائی پوائنٹ از کہ یہ بیسکلی ہیومینٹی ان کرائسس ہے بہت بڑا. بالکل بھی لائٹ مت لیں. آپ اپنی اگر کوئی سننے والے بھائی بہن چھوٹے ہیں, آپ ٹینجیبل اسکلس کے اوپر کام کریں, اپنی تعلیمی اعتبار سے ٹیکنیکل اسکلز ہیں, کمپیوٹر کو جانتے ہیں آپ, اپنی فزیکل ہیلتھ کو برقرار رکھیں. AI کے اندر میں نے سنا ہے سر بڑی اسکوپ ہے. ایک منٹ سانس لے لے. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈونٹ انویسٹ ٹائم آورز ان اینی تھنگ دیٹ یو تھنک از not going to pay off. Yeah, like drawing probably is not the best thing right now. نہیں, drawing is still, art is still good. I would say not like investing time in like کہ میں MPhil تو نہیں, میں like کیا کہتے ہیں اس کو یار, میں BBA کر لوں یا بزنس ایڈمن. آپ یا اکیڈیمکس میں جائیں, ہارڈ اکیڈیمکس میں, یا ٹیکنیکل تعلیم لیں. آپ یہ بیچ میں جو انٹرلوپر جابس تھی نا, فیک جاب, یو نو the crisis of the fake jobs. Yeah. It's over. You're not going to get a job as a marketing. Bullshit jobs. Bullshit jobs are over. Don't get a BBA. If you're doing it, drop out. Gym is, I'm serious by the way, save your money. You heard it here. اگر آپ BBA کہہ رہے ہیں, if you're doing business, BBA, commerce, any of these degrees, just to do a degree, BCom, whatever, drop out please. اپنے پیسے سیو کر لیں. Gym is a good skill to learn. Physical fitness is a skill to learn, worth more than your whole degree. A sport is a skill to learn. Mechanicy is a skill to learn. Electrician work is a skill to learn. Heavy machinery, all the polytechnic stuff. You know, anything that you can monetize, or it will improve the quality of your life. But your BBA will not. I'm sorry, your BA Commerce will not. Any of these photo degrees آپ کر رہے ہیں, if there's no employability directly related to the degree, یا وہ آپ کو academics میں entry نہیں دیتی, don't do it. Go get a technical skill, because I think the world is going to a very ugly place. یہ لوگ سارے مجھے لگتا ہے وہ بنیں گے, فون سنیچرز بنیں گے. یہ جو ہماری آڈینس ہے, نہیں, جو BCom BBA والے ہیں, موبائل سنیچرز ہوں گے زیادہ تر. یہ بھی ایک پریڈکشن ایون پہ آج آپ پہلی بار سن رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ جو نے BA کیا ہوا ہے وہ ایونچولی فون سنیچرز بنیں گے. There's no work نا, یار come on یار, be adults, you guys. ہم 62% ہیں below 35. We are 62% of Pakistan. Do you think we have enough jobs for ourselves? کتنے لوگ ہم میں سے ٹل پہ کھڑے ہوئیں گے؟ How many of us will
be servers at whatever Nestle Corp, Unilever, McDonald's Corporation, جو ایک ہی بس میگا کارپوریشن ہے. It's not enough jobs my guy. 10,000 ہیں ایک ملک میں, 1,000 لاکھ ہیں, 62% ہے پاکستان کا dude. تو honest to God اگر آپ if you become the best mechanic in لاہور نا, میں کہتا ہوں تم ملینئر نہ ہوئے مجھے پکڑ لینا. بات تو تیری ٹھیک ہے. یہ پالیٹیکنک اسکول ہے یار, یہ میں بچوں کو ملتا ہوں, کتنے ہم بچوں کو ملتے ہیں یار آن دا اسٹریٹ اور کہاں کہاں, ابھی بی اے فلانا کر رہا ہوں, بی اے فلانے گاؤں سے آیا ہوں, وہ فلانے لاکھوں روپے پٹ رہے ہیں یار. اچھا بٹ میں جو فنی بات بتاؤں کہ اس دن آئی واز تھنکنگ کہ جب ہم اسکول میں ہوتے تھے تو وہ کوئی بچہ ہوتا تھا کہ یار میں بڑا ہو کے میوزیشین بنوں گا, اور امی ابو کہتے تھے نہیں میوزیشین نہ بننا, وہ بچہ امیر ہے اب, اینڈ دین وہ بچہ اب لائک کوئی آڈیو انجینئر بن چکا ہے, افیکٹو ایٹ ہز جاب. اور وہ بچہ تھا جو ڈاکٹری پڑھ رہا تھا, جو ابھی تک یعنی کہ اپنی ہاؤس جابس کر رہے ہیں اور آگے پیچھے دھکے کھا رہے ہیں, اور اب میں فلاں ڈگری کر کے وہ اسپیشلائزیشن کروں گا تو میں ڈبل کر کے پھر میں یو ایس میں ایک کنیٹیکٹ کے ایک کونے کے اندر مجھے نا وہ سویپر کی جاب دے دیں گے. وہ 50-60 ہزار روپے کما رہے ہیں, اور وہ بوائے جو ہے وہ لائک 25 لاکھ روپے کی مہینے تو اٹ از فنی کہ جو لوگ زیادہ اسکل بیسڈ اور اپنے پیشنز اور اسکلز پرسو کر رہے تھے وہ ایکچولی مجھے نظر آتا ہے. لسن, if you're 14 یعنی if you're a teenager یا you're below 30 ابھی بھی چانس ہے, not even below 30, below 25. اب 25 کے بعد your career is pretty much set. ہاں اس کے بعد آپ کی گیم اوور ہے. تو آپ so I'm assuming کہ آپ 14-15 سال سے بڑے ہیں, and I'm assuming کہ آپ 25 سال سے چھوٹے ہیں. Look at the economy, look at the world, جو geography جس طرف جا رہی ہے. Find a country you like if you want to leave, if you want to stay here, find a skill and a hobby and a technical capability that you like, passion ہو اس کا تمہارے اندر, and be the best at it. Do not fall for the trap. آپ ہائی اسکول سرٹیفکیشن کریں اپنی ایف ایس سی اے لیولس کی, بٹ آئی گارنٹی یو بی اے کامرس کے بعد اور 10 سال ورک ایکسپیرینس کے بعد آپ دونوں کو سیم نوکری ملے گی ود نو ڈگری اینڈ ود ڈگری. سو ورسٹ کیس سینیریو ہائی اسکول ایکویولنس کے بعد کلرک لگ جاؤ گے کہیں نہ کہیں. سو پرسو اے اسکل اینڈ اے پیشن اینڈ پرسو اٹ ناٹ جیسے لیڈروں کی طرح ہم کرتے ہیں ہماری قوم میں. آئی مین لائک صحیح پیشن فنیٹک ہو جاؤ اس کے بارے میں, بی obsessive about it and don't let your parents or anyone کو تمہارے راستے میں. It's all بکواس. They've lived their lives horribly, تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. They've created a horrible environment for you to live in, وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. They've made a mess of the world. تو try to navigate. Just to be clear, یعنی کہ آپ پھر بھی ان سے پیار محبت ادب کریں. ادب کا دائرہ کبھی نہیں ہم چھوڑتے, محبت کا دائرہ کبھی نہیں چھوڑتے. جو سامنے یار آپ کے سامنے غلطی کرنے والا جس نے آپ سے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے. تو بڑے کیا, باپ ماں کیا اور بڑے بزرگ کیا, یہ کوئی بس بات نہیں ہے. ان کی انٹینشنز تو پیور ہیں, نیت ان کی بالکل ٹھیک تھی, بٹ دا روڈ ٹو ہیل از پیوڈ ود گڈ انٹینشنز. انگریزی کی کہاوت ہے کہ جہنم کا جو راستہ ہے نا وہ اچھی نہیں, اس کی جو اینٹیں چنائی ہوتی ہیں نا وہ اچھی نہیں ہے تو اسی بنائی جاتی. یہ حضرت عمر نے بھی یہ said something similar. I'm forgetting what Hastumar said, but I remember this one because یہ idiom ہے. جو انگریزی کی کہاوت ہے وہ یہاں سے آتی ہے. Does it? Yeah. Do you think it does? Yes. All right guys, please fact check on this. Hastumar کی کہاوت کیا ہے exactly اور انگریزی کی کہاوت کی etymological تو نہیں but like historical roots کیا ہیں. ایسا جس طرح مسلم ڈسکس کر رہے تھے کہ انگریزی کے کتنے الفاظ اردو سے آتے ہیں, لائک جس طرح پاجامہ, چیز the big cheese, the big cheese, بڑی چیز, باندھنا, بینڈینا, ٹوٹا ہے, پنچ جو ڈرنک ہوتی ہے, فروٹ پنچ, یا اس میں 5 انگریڈینٹس ہوتے ہیں. تو کمر بند جو ٹکسیڈو کے نیچے پہنتے ہیں اس کو ابھی بھی یہی کہتے ہیں کمر بند, یا انگلش میں CUMMER, ٹو مچ آن دی نوز بھی, وہ کمر بند ہوتا ہے. کمر بند یعنی فارسی کا جو ہوتا ہے جو دھوتی کے اوپر نہیں پہنتے. خوشی, کشن, یہ خوشی سے آتا ہے. خوشی لائف اسٹائل, ہی ہیز اے ویری خوشی لائف اسٹائل. گیلی, سو کافی بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں. And all the negative stuff, thug comes from Hindi. Thugs, yeah. Yeah, thugs. There used to be like some kind of cult جو چوریاں کرتے تھے or something. I don't know. تو یہ ہم کیوں بات کر رہے تھے؟ My point is کہ the reason is کہ I think
ہم تھوڑے بہتر پریپیئرڈ تھے. Would you say کہ our friends group has been schizophrenic for 10 to 15 years? ہاں ایٹ لیسٹ اتنا. We've been in contact with schizophrenia for at least 15 years. یار تجھے تو میں جب سے جانتا ہوں. نہیں, I was a sweet kid. نہیں جونیئر اسکول میں نارمل تھا میں. جونیئر جب ہم اچھا تو پہلی چیز تو آئی ڈونٹ ریئلی ریممبر میری اور مان کی پہلی ملاقات, بیکاز ہم بچپن سے دوسرے کو جانتے ہیں تو وہ سارٹ آف ہیز میں the best memories are from 8th grade onwards. نہیں ہاں تو لائک جب ہم 14 سال کے تھے تو میں تجھے پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ امان ہمیشہ سے بڑا ایک سوسائٹی کے خلاف 15 سال ہو گئے سوسائٹی 30 سال ہو نا, تو 15 سال ہو گئے 29 کو ہمیشہ. ایون تب تو تقریریں کہہ رہا ہوتا تھا کہ یار سوسائٹی بڑی کرنج بات نہیں ہے ویسے کہ اس وقت بھی یار فنی بات ہے. سو مائی پوائنٹ از کہ تھوڑا سا لائک اس کے سے بلو تھوڑی سافٹن ہو گئی ہے, لیکن ناٹ مچ ایلس. یو کانٹ ریلی ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. نہیں آئی تھنک ہم نے ایٹ لیسٹ کچھ ڈیسیجنس تھوڑی بہتر لے لی شاید لائف. سم اسٹف آئی تھنک یو رائٹ, کچھ چیز سم اسٹف فیو بٹ لائک میجر اور ورتھ وائل رہ گئی ہیں گیس. دوسری چیز یہ ہے کہ آئی تھنک ٹو اسکیپ دا گیم از ٹو ناٹ پرسو دا جو گیم کے آبجیکٹیوز انہوں نے سیٹ کیے نا ہمارے لیے, لائک جسٹ فائنڈ فلفلمنٹ, یو نو just find fulfillment boys. کوئی آ جائے گا اکثر پیسے کے بغیر fulfillment ہے ہی نہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں. Yeah, no, you're wrong. I think that young man is وہ اپنی جو desires ہیں ان کو ایک slave ہے. No, not his desires unfortunately. ان کا experience اس میں خیر نہیں تھی. His childhood اور his teenage experience اس میں شر تھا, اس میں emptiness تھی, اس کے اندر resource richness نہیں تھی, and he didn't get to explore, he or she didn't get to explore their life very well. Which they اور ان کے ارد گرد ایسا ایک ماحول تھا جو کانسٹنٹلی اس فیلئر کو ایسوسیٹ کر رہا تھا ود اے لیک آف ریسورسز. سو ناؤ از کنونسڈ کہ آل آف دا تھنگس ہی واز انیبل ٹو اچیو اور شی واز انیبل ٹو اچیو از بیکاز آف the lack of resources, which is not incorrect entirely, but it is just one factor of many. تو آپ ریسورس فری بھی ہو کے, ریسورس رچ ہو کے بھی انفلفلڈ ہو سکتے ہیں, اور ریسورس فری یعنی بالکل غریب ماڑا ہو کے بھی آپ فلفلمنٹ رچ ہو سکتے ہیں, یعنی آپ فلفلڈ ہوں گے اور آپ خوش ہوں گے اور وہ سارا کچھ. اور مطلب آئی ڈونٹ تھنک وی ہیڈ دس مچ فن ڈوئنگ ریئل اسٹیٹ. نہیں میں یہ کہنے لگا تھا کہ جب ہم پراپرٹی کا کام کر رہے تھے اور ہم پیسے کما رہے تھے اینڈ ایوری تھنگ, اٹ وازنٹ fulfilling in the least bit. In fact پیسے کی fun is not the word, fulfilling is the word, you're right. پیسے کی ایک عجیب میٹافزیکل جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی کما لو وہ کبھی آپ انف نہیں, آپ سیٹسفائڈ نہیں فیل کرتے. وہ ایک مومنٹری کک ہوتی ہے. مطلب مجھے تو یاد ہے کہ وہ ڈیل ہوتی تھی اور وہ اس دن ایک خوشی ہوتی تھی, یا پھر the worst part of a deal is if you get cash. وہ worst high ہوتا ہے because وہ اوپر سے نیچے جائے کریش کرتا ہے نا. یو ریمبر لائک اف لیٹس سے آپ کی ڈیل ہوئی ہے اور کلائنٹ نے کیش میں پیمنٹ کی اور آپ کی کمیشن اسی کے اندر سے نکلتی ہے اینڈ یو ریسیو اٹ اسی وقت دیر اینڈ دین, اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا ٹینجیبل ہوتا ہے. اس کا پھر دوسری ڈیلوں کا پھر ایک ڈیلیڈ مزہ ہوتا تھا کہ چلو اینڈ آف دا منتھ پھر کمیشن بھی ریلیز ہوگی. اینڈ اس چیز کی پروف یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ جو پیسے کما رہے ہوتے ہیں وہ بس کانسٹنٹلی وہی کر رہے ہوتے ہیں. ان کی لائف میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی کہ بس اچھا اب ہم نے اگلی ڈیل کب کرنی ہے یا نیکسٹ وہ ہم کیسے کریں گے. جو ہم اکثر بات نہیں کرتے کہ وہ وارن بفیٹ جو اس کو اب کیا ضرورت ہے یار, اس کے پاس کتنے میں نے جو بتایا تھے لاسٹ ٹائم, نہیں $200 billion کیش میں اس کے پاس. اینڈ وہ ابھی بھی یار مووز کا آ رہا ہے, مینوورس کا آ رہا ہے کہ میں اور پیسے کما دوں. تو یہ ایک نارمل چیز نہیں ہے. اینڈ یہ لائک پیسے کی کوئی عجیب کوالٹی ہے, اور اس کو آپ ایک اسمالر لیول پہ اپنے ارد گرد ہر جگہ دیکھ سکتے ہو, یو نو, جو ایک نیور اینڈنگ تھرسٹ. لاکھ روپے کین ڈو اے لاٹ, لاکھ روپے کمانا اینڈ یو نو یو کین ڈو اے لاٹ ود اٹ. جب پہلی بار امان سے ملا تھا تو امان نے کہا یار $1 billion کتنے ہوتے ہیں. میں نے کہا 10 کروڑ. یا انہوں نے کہا ہاں 10 کروڑ ہوتے ہیں. ان لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ بہت زیادہ پیسے ہیں. Oh yeah. At that time it's not 10 crore anymore.
ہاں یہ جب ہم نے پراپرٹی کا کام پہلی بار مجھے ملا آفٹر اے لانگ ٹائم. بڑا منی مائنڈیڈ تھا تو یار ایٹ دیٹ ٹائم. یا می بی آئی تھنک آئی واز. تو مجھے اس ٹائم کہتا ہوتا تھا کہ پیسوں کے علاوہ زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں. Did I say those words ever? نہیں بٹ ایک پوائنٹ پہ تو بہت There was a very brief window, I think 2017 to 19, 20. 2.5 سال کی ونڈو تھی. I tried to be this character but پیسے yeah, but it didn't work. It didn't work. I'm not built for it, or I don't think وہ it's not, it doesn't feel good. نہیں. اچھا یو اور اتفاق سے اس ٹائم تو ہم نیو ڈیپ ان اٹ تھے. تو اس ٹائم آپ اس پہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا اب اگلی چیز اگلے نوٹ اگلا کانسٹنٹ ایک نمنگ سا پین ہوتا ہے in your soul. And then out of it, being out of it, it's like and you can't stop, like you don't want to be silent or still ever, because then silence and stillness will mean ke then you will ask the question of میں کیا کر رہا ہوں, میں کدھر جا رہا ہوں, you know. اور یہی تو پیراڈاکس ہے ڈیلر کا کہ وہ سب سے بڑے ریفلیکٹر بھی ہوتے ہیں. they are reflectors man, مگر ایٹ دا سیم ٹائم وہ اندھے ہوتے ہیں ٹو دیئر اون اپنا. اور میں اس پہ بڑی فیسنیٹنگ چیز پڑھ رہا تھا ایکچولی کہ جو ارلی فلاسفرس تھے لائک گریک وغیرہ. بٹ ایک سیکنڈ میں یہ بھی کلیئر کر دوں اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ پلیز ہماری سبسکرپشن خریدیں 3,000 روپے کی. امان اللہ کے ساتھ بک کلب ہے جو آپ ہر ہفتے انجوائے کر سکتے ہیں. It's pretty fun actually. ان پرسن آپ امان کے ساتھ اگر آپ زوم پہ ہیں ان پرسن امان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بک کلب کر سکتے ہیں. ان پرسن اسد کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس کی پبلک اسپیکنگ کر سکتے ہیں. کیونکہ کلیئرٹی آف تھاٹ کے لیے کلیئرٹی آف اسپیچ چاہیے ہوتی ہے آپ کو. کلیئرٹی آف تھاٹ کے لیے کلیئرٹی آف اسپیچ ہونا ضروری ہے. تو لوگ میرے سے اکثر پوچھتے ہیں میں کون سی کتابیں پڑھتا ہوں. میں کامنٹس میں لوگ دیکھ رہا ہوں تو امان کوئی تیرے سے پوچھتا, کوئی نہیں پوچھتا امان. بٹ لوگ پوچھتے ہیں ہر وقت پوچھتے ہیں all the time to the point کہ ہم the meme of the shorts meme. I'm sorry تو کہہ رہا تھا گریک philosophy. تو نے بہت اچھی بات کی ہے کہ they are blind to their own you know actions and their own lifestyles, but as an academic pursuit they are reflectors of things outside of themselves. The transition of philosophical endeavors from a moral philosophy to a truth for seeking mission of what is the nature of reality. یہ transference from the Greeks all the way to you know the more recent ones with Foucault and these guys is reflective of their own characters as well. یعنی کہ جہاں پلیٹو اور ایرسٹوٹل وغیرہ and Socrates they're obsessed with the realm of forms and that's more secondary to explain the nature of the main focus of their is to be the best man. Like what is justice and to live a just life and so that was more like a deen, like that philosophical school was more like a deen. یعنی جس کو علم خالدہ بھی کہتے ہیں perennialist sort of thought میں کہ جو eternal knowledge ہے جو without divine wisdom without وحی یہ گائیڈ کرتا ہے لوگوں کو. And that to these guys Marx and Hegel and yes Foucault and these characters and these guys were great. ان کی بہت امیزنگ انسائٹس ہیں, بہت جینیس لیول تھنکرز ہیں, بٹ کمپلیٹ مورل ڈیجنریٹس ہوتے تھے in their private lives because they were like this was too small for them to focus on their یعنی اپنی ذات, اپنے تزکیے کے اوپر, اپنے کردار کے اوپر. گفتار کا وہ مالک تو بن سکا, کردار کا نہیں. وہ کیا وہ شعر علامہ اقبال کا, وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ لائک واٹ از دا پوائنٹ لائک. تو وہ اور وہ میرے خیال میں وہ ایک ٹروتھ سیکنگ ایکسٹرنل اور انٹرنل جو ہے وہ مورل ریگ مار رگڑا لگانا تزکیہ جو ہے, تو وہ یہ نبیوں کے ہی کردار ہیں ایسے پرفیکٹ جو. اور یہ خاص معاملہ میرا خیال ہوتا ہے کہ اللہ کیونکہ نبی کو ایلیویٹ کرتا ہے اور وہی نیچے آتی ہے, یعنی ایک وہ میٹنگ ان دی مڈل ہوتی ہے, ٹو وے ایز اپوز ٹو یہ اسینڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اوپر سے لیکن کچھ آتا نہیں نیچے. ویل کبھی کبھار لوگ غلط جگہوں پہ بھی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں ان میں سے کہیں ڈیسینڈ بھی کر جاتے ہیں. وہ مٹیریل جو یہ ہیڈونس ٹائپس ہوتے ہیں نا, یہ پھر وہ ڈیسینڈ کر کے وہ فلیشی پٹس میں بھی چلے جاتے ہیں. اندھیرا وہ صحیح بات ہے نا کہ اندھیروں میں بھی چلے جاتے ہیں. اندھیروں میں بیکاز آئی تھنک انسان جنرلی آر یو نو فطرت جو انسان کی ہوتی ہے وہ سارٹ آف انسولیٹنگ ہوتی ہے فرام دا ڈارکنیس.
مگر کچھ لوگ بہادری کا کام ہے آئی تھنک اندھیرے میں جانا بھی, بٹ ٹو ایکسپلور. پھر وہ لوگ گھوم جاتے ہیں کبھی کبھار جیسے اندھیرے میں. I don't like the dark, bro. Yeah, me neither. So I mean, it's If you stare long enough into the abyss, the abyss will stare back into you. yeah. Ooh. When fighting monsters, Take care not to become. take care not to become guts. Yeah. Shout out. Shout out to Berserk, greatest anime of all time. Yeah, so I mean, I think dealers ka bhi yahi hota hai ki they're on this truth-seeking sort of, where they're looking outside of themselves, but they're blind to their own moral failures as human beings. Yeah, not all of them. Like کافی ڈیلر جو ہیں وہ yeah. کام چھوڑ دیتے ہیں اسی وجہ سے. Yeah, a lot of them. اور which is by the way یہ بات میں غلط سمجھی گئی کہ پراپرٹی ڈیلنگ کے اندر کچھ انہیرنٹلی کوئی غلط ہے, جائز کاروبار ہے, لیکن اٹس ون آف دوز بزنسز which is at the cusp of just money making obsessive وہ جو والی دنیا ہے, اور اس میں بہت آسان ہے ٹو جسٹ manipulate and lie and مینیپولیٹ اور جھوٹ, بیکاز کتنے ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں آپ دادی اماں والی کہانی پتہ ہے, دادی اماں you all every sales property guy has an experience like this. میرے پاس ایک دادی اماں تھیں, انہوں نے 2 پلاٹ لیے, ٹھیک ہے, اور بہت پہلے وہ 4 لینا چاہ رہی تھیں, وہ بہت مہنگے پلاٹ تھے, وہ ریٹائرمنٹ پینشن ٹائپ, اور ان کے بیٹے الگ رہتے تھے. شی واز ویری سینائل, شی واز ویری رچ. تو میں نے کہا آپ یہ 2 لے لیں, 2 آپ کوئی شہر میں بھی انویسٹ کریں, 2 گوادر میں, 4 لے رہی تھیں کمرشل پلاٹ, میں نے کہا 2 لے لیں آپ, یہ آپ 2 لاہور میں یہ پیسے لگا دیں کسی بینک میں, کوئی آپ کو وہ خرچہ مرچہ آتا رہے یا جو بھی. تو نہیں خیر میں 2 میں بنا لیا, بیکاز آئی ووڈ فیل سک ود ہر. یعنی یہ 18-19 کی بات ہے, نیئر دا اینڈ آف دا سی پیک ایرا, گوادر کی ہم ایک سوسائٹی کا کام کرتے تھے. اینڈ وہی تھا, ان کو ہاتھ لگے ہوئے تھے ڈیلروں کے, کسی نے کہیں ویلنشیا میں کچھ لے دیا, کسی نے کچھ فلیٹ لے دیا, اور مطلب شی ہیڈ سو مینی انویسٹمنٹس آل اوور دا پلیس, ٹھیک ہے, اور بیکار انویسٹمنٹ فار دا اماؤنٹ آف منی شی واز اسپینڈنگ. مطلب شی کوڈ ہیو گاٹن گڈ سالڈ انویسٹمنٹس. میں نے کہا میں لاہور میں بھی کرواتا ہوں, جیسے میں اپنے ڈیلر سے بات کروں گی لاہور کا, اور ہاں وہ صرف 4% کمیشن لیتے, تو تمہیں میں صرف 4 ہی دوں گی. ہاں لائک میں ان کو فائلیں بک کروا کے دے رہا ہوں, ان فائلوں کے اندر ان بلٹ میری کمیشن ہے, پوری دنیا کو یہ پتہ ہے, اینڈ سی سیٹ تمہیں میں صرف 4% کمیشن دوں گی. یار وہ بہت میسڈ اپ تھا ڈوڈ. اس کے بعد لائک وہ پورا ایک 3-4 دن کا پیریڈ تھا جب انہوں نے پے آرڈر اور سارا کچھ کرنا تھا, لیکن بہت کنفلکٹیڈ تھا, اور میں اتنا قریب تھا کہ میں ان سے 4% ایکسٹرا لے لیتا آنٹی سے, which would have been completely fine, like legally or whatever, but like وہ individual moral like at the same time اگر وہ ایک جوان آدمی ہوتا, اس کو to harass him into giving me commission, I wouldn't have minded 1% لینے میں. You know what I mean? Yeah, but you see, what was it about that relationship that made me think like oh میں مر جاؤں گا, یہ کیا ہے یار, نہیں رہنے دے یار. you know بڑی عمر کی بزرگ خاتون, and she was like but it's okay to, because it's not defraudment to get commission out of someone. it's not, آپ ایک سروس انہیں ٹیکنیکلی بیچ رہے ہو. So why didn't I ask her for 1%? مارکیٹ اسٹینڈرڈ کی میں نے مانگا, بیکاز آئی تھنک ایک ایکسپلوٹیٹیو نیچر ہے نا اس کا, کہ تجھے پتہ ہے کہ میجورٹی کلائنٹس جو لیتے ہیں وہ نہیں دیتے کوئی کمیشن, because I'm already being paid by the company جس کے میں فائل بیچ رہا ہوں. ہاں تو لائک, اور تجھے پتہ ہے کہ تو کسی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ نہیں آیا تھا کہ مجھے اس کی کمیشن ملے گی, تو ایک بندے کی بیوقوفی کا اس طرح فائدہ اٹھا کے انہیں ایکسٹرا چارج کیا. the lack of their, ان کی جو انفارمیشنل asymmetry ہے, بیوقوفی نہیں, the lack of knowledge about a certain thing, ایز ان لائک کسی کو بیوقوف بنانے کی, اس کو یوز کرنا, مس کرنا. یا بٹ weren't there many times جہاں کلائنٹ آپ کے ہاتھوں میں پٹی کی طرح ہوتا ہے, لائک مولڈیبل بچوں کی کلے کی طرح ہوتا ہے, اور آپ کچھ مرضی کر دو, کچھ سمجھ ہی نہیں ہوتی وہ بات کیا کر رہا ہوتا ہے. یا زرگ اس پوائنٹ آف ویو سے کافی ایک اچھا آئی تھنک سیلس مین تھا, ویری گڈ, کہ وہ بہت اسٹریٹ شوٹر تھا اس معاملے میں, اینڈ اسے ڈسپائٹ دس ہی واز پریٹی سکسیزفل. He developed a straight shooter character 2020 onwards. اس سے پہلے وہ فراڈ تھا, اس سے پہلے اس نے fraud, he was skeevier. یا سنیک تھا, تو صحیح کہہ رہا ہے. But he developed, میں ذرا کی تعریف کر رہا تھا. He developed this I don't know character. what came over me. I don't know what the hell was that. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا. The straight shooting, he did the salesman type straight shooting though.
He never got out of salesmanship. کیا یہ ایشو ہے ود سیلز کہ You have to play this ick character. کچھ نہ اب نہیں ذرا کرتا by the way. اب نہیں, اب just talks. He does sometimes still though. نہیں یار, وہ زرد کے اندر ایک نا He is a salesman by the way, through and through. وہ پیدا ہی سیلز مین ہوا تھا. A little bit, yeah. اس کے اندر ہمیشہ سے ایک چیز تھی. تو بٹ آئی وڈ سے کہ یار سیلز بہت ایک ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آئی وش کہ میں نے کبھی پراپرٹی کا کام کیا نہ ہوتا. No. ان فیکٹ اگر دوبارہ مجھے اپنی پوری لائف لیو کرنی ہو تو I'd still do it, yeah. I would do it again and I think we would try to be better at it. Maybe we would work harder. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک یہ ہمارا کام اتنا سکسیزفل ہوتا اگر ہم نے پراپرٹی کا کام نہیں کیا ہوتا پہلے. Right? It wouldn't have been the same. Because جو ایکسپوجر آپ کو اس پہ مل رہا ہوتا ہے نا, جسٹ ایک ناٹ جسٹ ایک بڑا اس کا بیسک لیئر ہے کہ آپ لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں کہ چل ٹھیک ہے ریڈی والا بھی آ رہا ہے, یو نو ایک دکاندار رینڈم, اس سے بھی آپ مل رہے ہو, پروفیسر صاحب بھی آ رہے ہیں, پروفیسر صاحب, فیکٹری اونر, بیوروکریٹ, آل دا وے اپ ٹو یو نو گورمے کے مالک سے جا کے ملاقات ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو گورمیز کھول کے دینے, گورمیز, ملٹیپل گورمیز. تو لائک وہ پورا ایک اسپیکٹرم ہے لوگوں کا, یو نو دیہاتوں سے لوگ آ رہے ہیں, ان کی ابھی کاشت ہوئی ہے, اب انہوں نے پلاٹ لینا ہے, یہ کٹائی کے بعد یہ ہر قسم کا بندہ آ رہا ہے. وہ آئی ٹی گائز جو بھائی عمران خان کے زمانے میں آئی ٹی گائز کا فلڈ یاد ہے, گولڈن کلائنٹ, باہر ڈالر سے آ رہے ہوتے تھے, پیسہ ہی پیسہ تھا, کوئی انفلیشن کا, کینچی چپلے والے بوائز مسکین مان بھائی جو آپ کہیں گے سر, جو آپ, اور سب کے پاس ہوتی تھی یہ جیپنیز کی کارز, یا جو بہت اس میں سے ذرا ہوتا ہے نا جو کامیاب ہو گئے تو وہ ٹکسن ٹکسن لیا سر یہ سپورٹیج, بڑے اچھے سویٹ کلائنٹ ہوتے تھے, زیادہ انہوں نے وہ ہڑپس بھی کرنی ہے 30s میں مزے اور بیسٹ چیز ہوتی تھی, اور ان کی ہمیشہ ہوتی تھی کہ صرف ہوٹل سے فرائی فش کھانی ہے ہم نے بیٹھ کے, ان کی ٹریٹ ہوتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. اگر آپ نے ایک کو لے دیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اچھا اب اس کا آفس ہے, اس میں لائک 25 اور ایسے بوائز ہیں, انہوں نے بھی کہنا ہے کہ یار تو نے پلاٹ لیا ہے, میں نے بھی لینا ہے. تو اینی وے ہولی شٹ 2020 کمال. تو خیر بس لائک انسین تھا یار, سو لائک اچھے پیسے تھے, اچھے پیسے تھے. اور ایک اور اس کا یہ ایسپیکٹ تھا کہ بس کمال نیٹ ورکنگ تھی, یو میٹ لائک انسین اماؤنٹس آف لائک یار میرے پاس وکیل بھی تھا, میرے پاس ڈاکٹر تھا, ڈوئنگ آل دی شٹ دیٹ یو نیڈ ان لائف. ہاں لائک ہر قسم کا آپ کو کوئی کام ہے, بس ایک بندہ آیا تھا یار اس کے لیے. ایک پوائنٹ آیا تھا, میری اتنی اچھی دوستی ہو گئی تھی ایک گاڑیوں کے شو روم میں, یو نو ٹویوٹا اور ہونڈا اور سوزوکی تینوں کا نام لیتا ہوں. سم ٹائمز دے برنگ ان امپورٹڈ گاڑیاں, جس طرح اکارڈ لاتے ہیں ہونڈا والے اور ٹویوٹا والے لاتے ہیں کیمری شیمری, اور آفیشلی بیچتے ہیں فرام دا شو روم, کوئی تھائی لینڈ اسمبل ہے جو بھی. تو ایک پرٹیکولر گاڑی تھی ایک پرٹیکولر شو روم کی, وہاں میری اتنی اچھی دوستی ہو گئی تھی. اس گاڑی کی کاسٹ تھی لیٹ سے, اس گاڑی کی ٹوٹل کاسٹ میں سے نا کوئی 25-30 لاکھ کمیشن تھی. اتنا بڑا مارجن تھا بیکاز وہ بک ہی نہیں رہی تھی, وہ بڑھاتے ہیں گھٹاتے ہیں نا کمیشن بیسڈ آن اس کی ساری. وہ اس نے مجھے پوری آفر کر دی تھی کہ یہ ریبیٹ تمہیں مل جائے گا, تم بس یہ میری گاڑی بکوا دو 0 میٹر. او سر مطلب ہر جگہ نا, ان روڈز, بینکوں میں, شو روموں میں. میرا نا اس وقت من, یہ اینڈ پیریڈ تھا, کاش ویسے میں تھوڑا اگر 21 ہوتا نا تو میں زیادہ ایکٹیو ہوتا. یہ 22-23 کی بات ہے, بالکل اینڈ کی. تو میں اچھا میں کس کو پوچھوں کہوں, مطلب کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ بھی نہیں تھی. مطلب بینک میں تو جا کے آپ کو کبھی لائن میں کھڑا ہونے نہیں, کوئی لائن نہیں, آپ سیدھا جاتے تھے مینیجر کے پاس اور پھر آپ بس گھنٹہ اس کے ساتھ. اچھا, اور اچھی والی کافی لاؤ جیسے. اور پراپرٹی کی جب آپ کے پاس وہ ہوتی ہے نا, لائک کہ آپ کو اب پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ پلاٹ ہے, یہ تو اس ٹائم پہ اب آئی ڈونٹ تھنک ہے, مگر بیفور یہ جو کریش آیا تھا ہر بندہ بس ریڈی تھا کہ یار ہاں لائک وہ زمبیل میں سے نکال کچھ نہیں, they were expecting کہ لائک یوٹیلیٹی زمبیل از ایک میجیکل پاؤچ جو اردو یار کے پاس ہوتا ہے, اس میں سے بس اچھا وہ ویلنشیا کا تھا, اچھا وہ اس کا تھا, اچھا وہ. اور بیکاز آپ اتنے لوگوں سے مل رہے ہوتے تھے تو جسٹ آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہوتی تھی کہ آپ کسی بھی بندے کے پاس بیٹھ کے بس آپ گھنٹہ کچھ بھی بات اس سے کہہ سکتے تھے, اور وہ بس اچھا واقعی یہ بھی ہو رہا ہے, اچھا سرکار نے یہ اسکیم نکالی ہے.
اینڈ وہ ساری I remember the loan جب نیفڈا والے لون تھے اس ٹائم پہ ڈوڈ آپ انٹچیبل ہوتے تھے. لائک لوگ آگے سر وہ میں نے سنا ہے وہ 5% والا وہ ہاں آپ دفتر آ جائیے گا میرے پاس آپ دفتر آ جائیں 5% کا لون. anyway so لائک ہم 3 بینکوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لائک یو نو لیٹس ناٹ اوور ہائپ اٹ کہ کوئی کہے کہ ہمیں پراپرٹی میں جاننا چاہیے بٹ نہیں. دا پوائنٹ بینگ یہ تو میں جو بات کر رہا ہوں ایک اوور آل آپ کو یو نو should we quit? کیا should we go back to real estate? پراپرٹی نہیں نہیں we should پتہ نہیں ویسے سوچا میں ویسے کبھی نہ کروں دوبارہ پراپرٹی ویری آنیسٹلی. heck no man. بٹ وہ جو سارا ایک یہ ہیں لائک اوپر سے چیزیں جو بڑی آبویس ہیں کہ یہ اس کے فائدے ہیں بٹ آئی تھنک پراپرٹی کے کام میں ایک اور ہڈن بینیفٹ بھی ہے. ٹھیک ہے اور یہ عجیب سی بات ہے. okay good. آئی تھنک پراپرٹی سے آپ کو جو یونیورس کی ایک میٹافزیکل انڈر لائن کوالٹی ہے نا yeah وہ کام کر کے اس کی بڑی سمجھ آتی ہے. تقدیر فیٹ اس طرح کی چیزوں کی how things work really. یار ہاں اس کہ آپ کو نا بہت ڈفرینٹ قسم کے جو اتفاق میں برکت ہے ٹائپ شیٹ لائک یو فگر دوز تھنگز آؤٹ. ہاں جو سب اسٹرکچرز ہیں نا ایک تو کچھ جو مین میڈ اسٹرکچرز بھی ہیں جن کو پتہ نہیں اگر آپ مین میڈ کہہ بھی سکتے بٹ لائک فائنینشیل جو سسٹمز ہیں بیکاز بیسکلی پراپرٹی وہی فائنینشیل گیم ہے. میٹافزکس آف دی مارکیٹ از آپ پہ اشکار ہو جاتی ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کیا ہے. ہاں بیکاز وہی گیم ہے وہ بس ڈفرینٹ یو نو اسکیلس کے اوپر کھیلی جا رہی ہے. بٹ آلسو جس طرح تو بات کر رہا ہے تقدیر اینڈ جسٹ لائک یو نو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دس آئیڈیا آف کہ یو نو the spirituality of the market the spirituality which is beyond superstition. It's not just superstition, it's like a deep spirituality. Deep spirituality. لوگوں کے ساتھ جب آپ اٹھتے بیٹھتے ہو ان کے گھر جاتے ہو یو نو ان کا سارا وہ دیکھنا ان کے جذبات جاننا. Oh shit dude yeah. بیکاز جب آپ کسی کے ڈیلر ہوتے ہو نا تو وہ ان کی جو آپ کے ساتھ ایک شیئرنگ ہوتی ہے بڑی ڈفرینٹ بیکاز وہ آپ کے تھرو اپنی ایسپریشنس کو فلفل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یو نو. اور اس میں اکثر ہوتا ہے کہ میں نے گھر بنانا ہے میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے میں امیر ہوں بیچ کے بھائی کی شادی کرنی ہے 5 سال بھائی کی شادی کرنی ہے وہ پوری فیملی اس میں انوالوڈ ہوتی ہے اور آپ بیچ میں ایک سینٹرل کیریکٹر اس کے بنے ہوتے ہیں. ویری بڑی انٹیمیٹ نالج ملتی ہے آپ کو ایک خاندان کی اینڈ ڈفرینٹ پھر آپ علاقوں میں جا رہے ہوتے ہو. اور ڈوڈ یہ بھی ہے کہ لاہور کا کوئی ایسا ایریا نہیں تھا جہاں میں نہیں گیا ہوا. لاہور ایکسپلوریشن بھی بہت فٹ ہوئی ہے. اینڈ لاہور بائی دا وے انسینلی وسیع شہر ہے. ڈائیورسفائڈ شہر ہے. آپ کو اوپر سے نہیں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پتہ ہے میں پوری زندگی لاہور رہا ہوں برو. لاہور میں ایسی پاکٹس ہیں کہ آپ حیران ہو جاؤ گے ادھر. جاپانیز لرننگ سینٹر ہاں یس جاپانیز لرننگ سینٹر وہ بیسکلی جوہر ٹاؤن میں ایک دفعہ مجھے کلائنٹ نے بلایا اور اس نے مجھے کوئی لوکیشن بھیجی کہ آپ ادھر آ جائیں. تو میں ادھر پہنچ گیا لوکیشن دیکھتے دیکھتے. تو جب میں ادھر پہنچا نا تو ایک چکن شاپ تھی جس کے باہر میں نے اپنی گاڑی کھڑی کی جو بہت بڑی غلطی تھی بائی دا وے بیکاز وہ ساری بو گاڑی کے اندر بیٹھ گئی تھی. اس ٹائم کرولا ہوتی تھی میرے پاس. بٹ میں اترا ہوں اور میں ایسے دیکھ کے لوکیشن جا رہا ہوں اور جوہر ٹاؤن کا ایک نیبرہڈ سائڈ محلے میں سائڈ محلہ یو نو چکن شاپ وہ کھوکا ہے گھر ہیں اور پھر بیچ میں اس سب کے ایک اتنے بڑے بورڈ پہ نا ایک ہیوج اینیمے گرل بنی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ جاپانیز لرننگ. اور وہ اتنا عجیب مجھے لگا تھا کہ یار یہ کیا سین ہے. اور پھر اسٹارک کنٹراسٹ اس کا عجیب سا تھا. یار فوٹو کھینچنی چاہیے تجھے یار. چلے وہاں جا کے فوٹو کھینچ لیتے ہیں گزرتے ہوئے کر کے. لیٹس سی اگر وہ ابھی بھی ہے تو بہت پرانی بات ہے 5-6 سال پرانی بات. اور وہ وہاں پہ لوگوں کو جاپانی سکھا رہا تھا تاکہ وہ جا کے جاپانی سکھا رہا تھا لوگوں کو ویزے لے کے دے رہا تھا اور لوگ باہر جاپان جا رہے تھے ایٹ دیٹ ٹائم. انسین. اسی طرح دفعہ ٹاؤن شپ کی ایک مارکیٹ میں مجھے یاد ہے میں گیا تھا اور یار وہ مارکیٹ جو تھی نا وہ ایسے تھی کہ آپ گاڑی آپ کو باہر کھڑی کرنی پڑتی تھی اور آپ کو پیدل اندر جانا پڑتا تھا. بہت ٹائٹ. ہاں. اور اس طرح میرے خیال سے میں کوئی 3-4 کلومیٹر جب اندر اس کے چلا گیا تھا مارکیٹ کے ڈیپ انٹو دا مارکیٹ
تو تب بھی 4 منزل کے پلازے تھے ڈوڈ, اور وہ فل اوپر تک بھرے ہوئے تھے. اور وہ اندھیرا جو کرتے ہیں نا, بڑا ان نیچرل سا جو اندھیرا ہوتا ہے دن کے وقت بھی, ہاں کہ وہ گلی کے اندر دونوں طرف پلازا ہوتا ہے. پلازے, اور اتنی بڑی مارکیٹ تھی وہ, اور وہاں پہ سکھوں کی ایک پورا سیکشن ہے جہاں سکھوں کی دکانیں ہیں, یہ سب کچھ. بٹ بہرحال دا پوائنٹ بینگ دا میٹا فزکس آف لائف جو آپ پہ نمایاں ہوتے ہیں جب آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہو, وہ ایک اور ہڈن ایسپیکٹ ہے اس کا. اس کے بغیر, ان ساری اسکلز کے بغیر, آئی ڈونٹ تھنک ہم اس طریقے سے شاید I don't know, maybe, yeah, I guess it wouldn't be the same. وہ very very personable because of this. میں نے یہ نوٹ کیا کہ زیادہ جو انٹرویو ہوتے ہیں گیسٹ کے, اس میں وہ لوگ ہمارے دوست بن جاتے ہیں. لیکن پرسنیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے. آئی تھنک ہم ہمیشہ سے بڑے اچھے لوگ تھے. There you have it, folks. ہم ہمیشہ سے بہت اچھے لوگ تھے. Decided. So yeah, I mean, I'm not worried about it. بہت بری صورتحال ہے, but I'm not worried about it because I think آپ fulfillment اور contentment کو پرسو کریں, اپنی استطاعت کے مطابق بھلا کام کریں, اور اپنی اسکلز کو ہون کریں, اور اپنی اس کو وہ کریں. آپ نے اگر ماسٹرز کرنا ہے کسی وہ, آپ اکیڈیمکس وغیرہ میں, تو آپ جائیں. آپ کو مکینکی سیکھنی ہے آپ سیکھیں, آپ کو گاڑیوں کا شوق ہے آپ وہ سیکھیں, گٹار وغیرہ کا, باڈی بلڈنگ وہ کریں آپ سب کچھ. لیکن ریئل, اٹ مسٹ بی ریئل اینڈ ٹینجیبل. یہ بی اے, اف یو کانٹ ایکسپلین وٹ اے بی اے کامرس از, ڈونٹ ڈو اٹ. اف یو کانٹ ایکسپلین اپنی تعلیم کو, ڈونٹ ڈو اٹ. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. فلفلمنٹ کو سیک آؤٹ کریں, اور ایکسلنس کو سیک آؤٹ کریں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اپنے اپنے عمل میں لگے رہیں. مطلب وہ جو حدیث ہے نا عائشہ والا, کہ وہ اگر قیامت آ رہی ہے تو تم پودا لگا رہی ہے تو میں پودا لگاتی رہوں گی. تو وہ آئی تھنک اس کے اندر ایک ہڈن میننگ یہ بھی ہے نا پروڈکٹیوٹی کا. یعنی آپ میاں بیوی ہیں تو آپ بچہ پیدا کریں, جتنی بھی گلوم اینڈ ڈوم ہے باہر. آپ کھیتی ہے نا, کھیتی والی مثال ہے آف فرٹیلٹی. تو یو نو آپ درخت لگا رہے ہیں, آپ درخت لگائیں. آپ باڈی بلڈر ہیں, آپ باڈی بلڈنگ کریں. اور مطلب جو اسپریچول اویئرنیس اپنی بڑھائیں, لوگوں کے دکھ درد میں ان کے ساتھ شریک بنیں. پیلسٹینین لوگ ہیں, لیبنیز لوگ ہیں, سوڈانی لوگ ہیں, کشمیری بھائی بہن ہیں آپ کے. تو اور ان دا ہیئر اینڈ ناؤ پریزنٹ رہیں. باقی آپ عمران خان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, کریں. لیکن امیدیں, اپنی امیدیں وابستہ نہ کیا کریں اپنے آپنے سے باہر ان چیزوں کے اندر اور انسانوں کے اندر. جس طرح میں نے کئی لوگ دیکھیں فزیکل ڈپریشن, کیمیکل ڈپریشن ہو جاتا ہے ان کو, پین کلرز اور وہ اینٹی ڈپریسنٹس پھر کھاتے ہیں. عمران خان جیل میں چلا گیا, یہ کیا ہے یار, وہ کوئی مسیحا تو نہیں ہے نا, وہ بھی انسان ہے. تو اپنے فیملیل نیٹ ورکس کو اسٹرینتھن کریں, اپنے خاندان میں محبت تلاش کریں, بیویوں کے ساتھ, اپنے شوہروں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, you know what I mean? Yeah. Like develop something real and worthwhile, even if the world around you is collapsing. A lot of schizotypes, ہمارے ٹرا کے بچے اس طرح, وہ the biggest mistake we made was despair. بہت ڈسپیئر کرتے تھے 20s میں نا, بہت زیادہ میلنکولی اور ملیز کا شکار ہوتے تھے. میں تو نہیں ہوں. حیدر بازی the least of all of us, حیدر سب سے, میں بتاؤں کیوں. آئی تھنک آلسو بیکاز ایگزیکٹلی فار دا ریزن کہ تو کہہ رہا ہے کہ میری ایک 2-3 اس طرح کی میں نے چیزیں ڈھونڈی ہوئی تھی. یس یو ویری, جم, میوزک, اور اس کی بک ریڈنگ کی بڑی اچھی ہیبٹ تھی. اپنے پیشن کو پرسو کرنا, ابھی فینٹیسی ہے, کوئی فلاسفی ہے, پڑھ لے گا جا کے سارا یہ. ہاں یو رائٹ, اٹس گڈ, اٹس گڈ. آئی تھنک سب سے زیادہ مینکولی ملیز کا شکار میں ہوتا ہوں یا زرک ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی تو ہوتا ہے. سو یا میں بہت شکار ہوتا ہوں اس کا. پھر زرک ہوتا ہوگا, پھر تو اسد ہوتا ہوگا, پھر تو ہوتا, تو لائک لیسٹ آن دا اسپیکٹرم ہے. آئی تھنک اسد زرک سے زیادہ ہے ایکچولی. یس, اسد بھی زیادہ ہوتا ہے. یو آر رائٹ, اسد بھی زیادہ شکار ہوتا ہے. تو یہ اس کا شکار نہیں ہونا آپ نے انشاءاللہ, اور آپ نے کچھ ڈونٹ بی سیڈ, be glad instead. Be glad instead that it happened. You know what I mean? What's the quote? What's that quote? Don't be sad because it's over, smile because it happened. Yeah, that's gay. بہت disgusting quote تھا. Yeah, it's pretty ick. So on that note, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We will see you in the next episode. Woo!